الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم چمکتی جبینوں والے علماء کرام، انتہائی محتشم و مکرم دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا عنوان عرس مبارک کے نام سے معنون ہے، اور یہ یاقوت العلماء مرجان الفقہاء صوفی باصفا امام السالکین قدوۃ العالمین حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت منبع جود و سخا حضرت غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور آستانہ عالیہ کے جملہ مشائخ اور جملہ عقیدت مند اور مریدین، متعلقین، متوسلین، خلفاء جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان سب کی بارگاہوں میں بھی یہ خراج عقیدت ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم ان نیکوں کا صدقہ سب پر اپنا فضل فرمائے، اور حضرت پیر سواگ لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فیضان میں خلاق عالم تا قیام قیامت برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی وابستگان ہیں خلاق عالم سب لوگوں کی ظاہری باطنی تشنگی کو مکمل فرمائے، اور ہر بندے کی جھولی کو اس کی مراد کے مطابق اللہ رب العزت اس آستانے سے بامراد فرمائے۔ دوستان گرامی، مجھے میرے برادر اکبر محترم و مکرم مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ، اور اس آستانے کے خوبصورت چشم و چراغ جنہوں نے بہت تھوڑی وقت میں، تھوڑی عمر میں ملک اور ملت اور مسلک کا کام اس انداز میں کیا کہ آپ یکدم لوگوں کے سامنے ابھر کے سامنے آئے۔ میری مراد ہمارے پیر بھی ہیں اور ہمارے ویر بھی ہیں۔ حضرت صاحبزادہ پیر طریقت پیر محمد افتخار الحسن صاحب قبلہ آپ کی ذات ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے اس جوان بھائی کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے والد گرامی قدر جو کہ نقش پیر سواگ ہیں، صوفی باصفا ہیں، اور زبدۃ الاصفیاء میں اپنی محبت میں انہیں کہہ سکتا ہوں، اور یہ مبالغہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت نہج پر آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ کا جو حسن اخلاق اور علمی ذوق، اور بالخصوص ملک اور مسلک اور ملت کی خدمت کا جذبہ جو کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، یہ صدیوں سے جو ان کی علم دوستی ہے اور مسلک دوستی ہے، یہ اس کا بین ثبوت ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت جناب محترم پیر احمد حسن صاحب قبلہ آپ کو بھی زندگانی برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ کے مریدین و متعلقین و متوسلین ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آستانہ عالیہ کے بزرگوں کے جتنے بھی گھر کے احباب ہیں، جتنے بھی، اللہ کریم سب کو خیر و برکت سے نوازے۔ دوستان عزیز، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے میں آسانی بھی ہو اور سکون بھی ہو۔ اردو میں مشکل نہیں بولتا، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اردو میں ہی تقریر کر لیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ کیشا جی سریکی ایک آدھا پنجابی، یہ ساریاں چھڑ کے پشتو نہ بولاں،
کیا فرما دے وے بنی تروٹی تو ہوں وہ بھی آندی ہے نا جی. تو اس واسطے یہ ایک آپ کا اپنا ذوق ہے. چلو اردو بھی ٹھیک ہے, چلو بیچ میں تھوڑا سا میں بنی تروٹی جڑی سرائکی مرائکی یہ بھی رلا لئی سا, ٹھیک ہے. گرامی قدر حضرات ہے ذرا گوڑے چھوڑے چھڑ کے بہونا باتیں پنجابیاں والا ماحول تے یہ تو اکا جناب علی کئیاں کوڑیاں والا ہویا نا. تو سدا میں شہری بنے بیٹھے ہو برگر کھاون والی قوم ترکڑے ہو کے باس ہوتے بات تانوں پنجابی بھی سنے سا. توجہ ہے بھراواں دی کوئی نہیں فرنٹ سیٹاں والیاں دی. تے آپ دی آواز میرے تک آندی رہنی چاہیے. میں اگے پڑھائی رکھساں انشاءاللہ جتوں تائیں پڑھاونی ہوئی, ٹھیک ہے. گرامی قدر حضرات آؤ میں ایک حدیث شریف تو گفتگو دا آغاز کرنا. چلو تانوں پنجابی سنا دینے کہ یاد رکھ سو مڑ, لیکن توجہ آپ نے فرمانی ہے تاکہ نہ سانو گل سمجھ آ جاوے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ دا فرمانی اقدس ہے, من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود پاک پڑھ سی, میرے آقا فرماندے قیامت والے دہاڑے میں او دے نال سلام علیہ سا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور میں اگر پنجابی دے لہجے چاکھاں تو یہ بندہ بھی بڑا سستا سودا ہے. میرا خیال ہے اس دور ایڈا سستا سودا کوئی نہ ڈھی سی تے لے لو چنگے راسو. اور 50 مرتبہ درود پاک پڑھن والے وظیفے تے عمل فرماؤ, اور پڑھدیاں چس آ ونجے تے بے شک 50,000 واری چا پڑھو. اس واسطے ضرور درود پاک پڑھیا کرو. تہاڈا شوق ودھاون واسطے ایک گل ہور سناواں. اے جڑے چپ بیٹھے ہو شاید تساں بھی سبحان اللہ آکھ لو, آکھو تا سنا دینا. شوق ودھاون واسطے 4-5 بندے اجے بھی سر ہلا کے گزارا فرما لیا ہے. سر ہلاونا میرا مانگا چنگی گل ہے. یہ دا مطلب ہوتا ہے کہ گردن سریا کوئی نہیں. آواز کمزوریں والی, آواز کمزوریں والی, ذرا جوالی. یہ دا مطلب ہے کہ گردن سریا کوئی نہیں. لیکن جلے بندہ بول لیندا ہے نا تے دا مطلب ہے بھی ساڈی زبان وچ سریا کوئی نہیں. اساں ذوق والے بندے ہیں, ٹھیک ہے. اس واسطے ذرا جاگ کے بنا ہے, ثواب بھی ملدا رہا سی تے ذوق کی پورا بندا رہا سی. گرامی قدر حضرات اس بات نو ذرا نہ سمجھن دی کوشش کریا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ نے مشکات دی شرح فرمائی ہے مرآت, اس دے اندر آپ نے ایک بڑی خاص بات لکھی ہے. فرماندے نے قیامت والے دیہاڑے یہ جڑی مکھیاں ہو سن نا انہاں نو جہنم وچ بھیجیا جا سی, لیکن اس واسطے نہیں کہ انہاں نو کوئی سزا دیتی جا سی یا کوئی گناہ ہے یا انہاں دا ٹھکانہ جہنم میں نہیں, ایویں نہیں. کیوں بھیجیا جا سی؟ فرمایا اس واسطے کہ جہنمیاں دے عذاب دے وچ اضافہ کیتا جائے. مکھی جڑی تنگ کریندی ہے نا یہ بھی ایک عذاب ہے, یہ بھی ایک آزمائش ہے. 6 فٹ دا بندہ ہوندا ہے تے سمجھ نہیں دیندی تے نہ ہی ہتھی چڑھ دی ہے کہ بندہ پھد کے نو 2-4 ٹمبے چ مارے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. تے نہ ہی ساڈے ہتھی چڑھ دی ہے بھی اینو پھد کے بندہ 2-4 لتر مارے یا کدیں ڈھک دے یا رسے نال چ بننے. توجہ فرماندے پے ہو فرنٹ سیٹاں والے ہو, بالکل ہتھی نہیں چڑھ دی تے تنگ بھی رج کریندی ہے. اس واسطے انہوں جہنم دے اندر بھیجیا جائے گا کہ ادو آگ انہاں نو تنگ کرے, ادو مکھیاں تنگ کرے, ڈبل عذاب ہوئے. لیکن اتھائیں یہ گل لکھی بڑی ٹاپ دی, جڑے آستانے تے بیٹھے ہوتے تو میرا خالی اشارہ ہی ہوندا جائے گا تے کم توڑا ہوندا جامنا ہے. یہ ماشاءاللہ بڑا روحانیت اور بڑے کرنٹ والا یہ آستانہ ہے. اور انہوں میں ام الاستانہ کھاتے یہ غلط نہ ہو سی, ام الاستانہ ہے. بہت سارے آستانے آدھی یہ جڑ دی حیثیت رکھدا ہے. ام دا معنی جڑ بھی ہوندا ہے نا. توجہ نہیں بے فرمائی آپ حضرات نے. کیوں حضرت جی یہ بڑا کمال دا آستانہ ہے. اتھے کرنٹ بڑا ہے, کرنٹ. لیکن ہن کرنٹ ہوئے تے بلب دی روشنی پوری نہ ہوئے, نہ چاس نہ اسی پتہ لگے کمپنی بھی ایک نمبر ہے, کرنٹ بھی پورا ہے. ہاں چاہ کے بولو, ڈھلا نہیں جھے کرتا ہی بانا. اے ترکڑے ہو کے بانا ہے تسی حضرات نے. آدھنے کہ ایک قسم دی مکھی ہے جڑی جہنم دے وچ نہ جاسی وہ جنت دے وچ جاسی. یہ کیڑی مکھی ہے؟ اخی اس مکھی دا نام ہے شہد دی مکھی. شہد دی مکھی. لیکن سوالے پیدا ہوندہ ہے شہد دی مکھی دی کیا کوالٹی ہے کہ وہ تھڑیوں لا جناب سیدھا جنت دے وچ جاسی. فرمایا جس ویلے اپنے چھتے چو نکل کے جاندی ہے نا مختلف پھلاں دے رس چوسن واسطے, اے جاندے راہ بھی مصطفیٰ تے درود پڑھ دیئے تے ہٹ دے راہ بھی مصطفیٰ تے درود پڑھ دی. یہ درود پاک دی برکت ہے. توجہ ہے بھیراما دی کوئی نہیں. اس واسطے جنت دے اندر جاسی. تے میں سادہ پیغام دے لما, مخلوق دے وچوں مکھی درود پڑھے تے جنتی ہو ونجے, تے جے انسان درود پڑھے تے دس کتھے جائے گا. تو کیا میں امید کرے ساپا درود پڑھ سائیں ہیں؟ بالکل چنگا نیت کر کے جانی ہے کہ آپ درود پڑھنا ہے آقا دی ذات دے ہوتے. ٹھیک ہو گیا. ایک بات اگر سمجھ چکے ہو تو آؤ ذرا جڑی میں آیات تو یہ بات پڑھیاں نہ انہاں دا سہارا لے کے میں گل نوں اگے ٹوراں. قرآن مجید برہان رشید دے اندر اللہ رب العزت نے فرما اہدنا الصراط المستقیم,
دعا منگی کرو کہ یا اللہ سانو سدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ یہ سورۃ الفاتحہ ابتدائی پہلی سورت قرآن مجید دی جڑی ترتیب تلاوت دے اعتبار دے نال ہے او دے وچ الحمد شریف دے اندر آیت ہے، ادا ترجمہ ہے ایک دعائیہ کلمہ ہے، یا اللہ سانو ہدایت عطا فرما سدھے رستے تے چلن دی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اچھا دوسری بات توجہ طلب ہے، ترجمہ کر دیاں کئی بندے ایتھے اٹک گئے تے جھٹک گئے تے لٹک گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علمی ٹھوکر کھا دی، علمی ٹھوکر جی میں تواڈی بولی چاہ دینی میں ٹھڈا لگا ہے تے منہ دے باہر گھٹا ہے تے بطری بھی نکل گئی سو۔ توجہ نہیں وے فرمائی نہ فرانسی ٹھڑے بولو تو صحیح نہ یار، سمجھ آئی نہیں؟ تواڈی بولی ہے ہلکی ہلکے میں تواڈا ذوق پورا کرے سن جتنا ہو سکیا، بولو تو صحیح مدینے منو ٹھیک ہو گیا۔ او اینو نہ ٹھوکر کھا دی بھی اوکا منہ دے باہر ڈھٹے تے بطری بھی گئی، تو ساکھ سو کیڑی ٹھوکر کھا گئے؟ یہ تھوڑا جا نا یہ چونکہ علمی آستانہ ہے اس واسطے میں گل کردہ پیا۔ بعد لوگ کا ترجمہ یہ کیتا ہے، یہ اہل سنت تو علاوہ لوگ ہیں آدن یا اللہ سیدھا راستہ وکھا، اعلیٰ حضرت فرما نہیں سیدھے راستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ ان بظاہر وکھا تے چلاج کی فرق ہے؟ میرا سونا فرق ہے، اعلیٰ حضرت فرمان نے 1400 سال گزر گئے جاہلو تو ساجن ویکھیا ہی نہیں۔ آپ فرمان نے ایسا ویکھیا تے ہے بس چلن دی توفیق مل جاوے تو مڑ چاسان دی ہے نا، سمجھ آ رہی نا؟ بے 1400 سال ہوگا جس نے یہ ویکھیا ہی نہیں تو مڑ تو قرآن کری شاید پڑھیا ہے۔ یہ سیدھا راستہ تو ویکھے نہیں تو چلنا تو کے شک چلیں گا؟ اساں سیدھا راستہ ویکھے ہویا ہے، بس اللہ چلن دی توفیق عطا فرما چاہے۔ اے علمی ایک نکتہ ہے، انہوں سمجھو درہ بجی ناجے ویکھے ہی نہیں، او بیچارے پہلو ویکھ سین تے بوڑ چل سین، اساں ویکھے ہویا تے ہے بس کی میں چلن دی توفیق مل جاوے تے چاس آ جاوے جناب۔ سمجھ آئی؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے اور آپ نے جتنے بھی محبین آپ نے یہ ترجمہ فرما اور بندہ بھی یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت دا جڑا ترجمہ ہے نا جی، ایک تے تفسیری ترجمہ ہے اور اگلی بات یہ جڑا مرادی معنی دا سب تو قریبی معنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، جڑے مرادی معنی بن دے نے۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد اہل سنت مبلغ حب مصطفیٰ چشم و چراغ پیر سواگ حضور قبلہ افتخار ملت صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن سے مد زلالی تشریف لائے، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑی محفل دا حسن مکمل ہویا اور انشاءاللہ اے ہن خشبو ود دی راسی سبحان اللہ۔ تو چیا کچھ فرانسی ٹا بڑا ڈھلا نہیں پڑھنا تھی، میں نے آپ آکھا جی پنجابی سننی ہے، میں کہا پنجابی ہے تو مڑ کھڑکا دڑکا اسی نا ہے تو سواد نہ اسی تو ذرا توجہ فرماؤ جتنے حضرات آپ تشریف فرما ہو۔ میرے برادر اکبر مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ پیر طریقت خادم شریعت محترم و مکرم نقش پیر سواگ حضرت صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب قبلہ آپ تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ رب العزت آپ دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے۔ دوستانی مکرم جڑی میں بات عرض کر رہا سی نا ذرا اینو تھوڑا جا سمجھ لو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما، ایک دعائیہ کلمہ ہے، لیکن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے۔ سیدھا راستہ کیدا ہے؟ ہن جیڑا بھی بندہ اٹھیندا ہے نا وہ آدھا جی میں سدھے راستے تے ہاں، توجہ ہے آپ سب حضرات دی، لیکن ایک عام بندے واسطے یہ فرق کرنا قدر مشکل ہو جاندہ ہے کہ میں کنوں سمجھا کہ کیڑا سدھے راستے تے ہے۔ میں کہا بھائی زیادہ پریشان نہیں ہونا، آپ پہلو قرآن نو پوچھ لینے ابھی سدھا راستہ کیڑے دا ہے، اس تو بعد پھر اگے ٹران گے۔ قرآن نے آکھیا صراط الذین انعمت علیہم، سدھا راستہ انہاں لوکاں دا ہے جنہاں دے اوتے اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی یہ تھے اے نہیں دسیا بھی چٹی پگڑی آلے یا ساوی پگڑی آلے یا لمبی داڑھی آلے یا چھوٹی داڑھی آلے یا عرب آلے یا عجم آلے، سدھا دسیا جے دے اوتے انعام ہویا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، انہوں سمجھن دی کوشش کرے ہیں۔ اچھا پھر بندے نکل کے میدان چاہ جاندن آدھے نے میرے اوتے انعام ہویا ہے، پچھلے سال میری فصل تھوڑی ہائی اس واری زیادہ ہوئی، انعام نہیں تکیش ہے۔ میرا ایک پوترہ جوڑیاں رال گئیاں، انعام نہیں تکیش ہے۔ ایک مدرسہ دوسرا بن گیا، انعام نہیں تکیش ہے۔ میں کہا یار گال تیری ٹھیک ہے پر آپا قرآن نہ پوچھ لئیے بھی اے انعام آلیاں تو مراد ہن کون ہے؟
سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مجید نے پھر رہنمائی فرمائی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جنہاں دے اتے اللہ دا انعام ہویا ہے نا، انہاں دے سب تو پہلے اللہ دے نبی ہیں، دوسرے نمبر تے صدیقین ہیں، تیسرے نمبر تے شہداء اور چوتھے نمبر تے ولی ہیں۔ اس صالحین دا ترجمہ سب نے ولی ہی فرمایا ہے۔ بعض لوگ نا صالحین دا ترجمہ صالحین ہی کر دیں، میں کہا صالحین دا کوئی ترجمہ تا ہو سی نا، یہ ویکو مو ڈھلے پم دے پیا تو سا ڈھلے پاؤ سو تو تقریر نہ سن سکسو، پنجابی تسی آکا آپ آکیے، صالحین دا ترجمہ ہے نیک ولی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگر یہ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے، ہن ذرا تھوڑا جا اور بھی اگے ذہن میرے نال رکھو تاکہ میں جناب روئے مسئلہ عرض کر سکاں، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ سیدھے راستے تے یا اللہ چلن دی توفیق عطا فرما۔ سیدھا راستہ کیدا ہے جے دے اوتے اللہ دا انعام ہویا ہے، انعام کے دے اوتے ہویا ہے؟ نبیاں تے، صدیقاں تے، شہیداں تے ولیاں تے۔ میں پیر صاحب دی توجہ چالینا تاکہ میں برکت مل ونجے، تساں کر لو تاکہ تانوں برکت مل ونجے۔ اے دا مطلب یہ نکلیا کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبیاں دے پیچھے چلے، صدیقاں دے پیچھے چلے، شہیداں دے پیچھے چلے تے ولیاں دے پیچھے چلے، او تے ہے سچا، تے جیڑا انہاں تو جلے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے؟ میں کوشش کیتی ہے کہ سادہ جا لہجے دے اندر تو انہوں سمجھ آ جاوے۔ اچھا چلو میں صورت مسئلہ بدل لینا نا، جدو مفتی کورس کرو استاد آدھے نے صورت مسئلہ بدل، صورت مسئلہ بدلنے دا مطلب تھوڑا جا سوکھے روی ہو جاندہ ہے تے سمجھ بھی آ جاندی۔ سیدھے راستے تے چلو، سیدھا راستہ ہے انعام والا، انعام کے دے ہوتے ہویا نبیاں تے، صدیقاں تے، شہیداں تے، ولیاں تے۔ ادا مطلب کہ جڑا کلمہ پڑھ کے، میں ہن ایک ایک ہستی دا نام لیندا جا ستا کہ سارے نوں سمجھ آ جاوے۔ نبیاں دے وچوں نبیاں دے امام دے پیچھے چلے، صدیقاں دے وچوں صدیق اکبر دے پیچھے چلے، شہیداں دے وچوں امام حسین دے پیچھے چلے تے ولیاں دے وچوں جڑا غوث آدم دے پیچھے چلے۔ توجہ تو نہیں بے فرمائی نا؟ میں ایک ایک ہستی دا نام لیا تاکہ تھوڑی جی گل اور قریب الفہم ہو جاوے، سانوں سمجھ آ جاوے میں مولانا کی پیا دینے۔ شاباش شاباش، آواز اچھی۔ یہ کوئی سبحان اللہ دے نال بندہ اگے پیچھے ہو گیا تے بننا ترٹا پیر میں نہیں، ہاں اتنا سنبھال لئی سا، لیکن ایک ذوق دی دنیا برقرار رکھو۔ میں حضور آپ دے آمن تو پہلے عرض کیتا ہے کہ یہ جڑا آستانہ ہے نا، انہوں میں الاستانہ آنا، جڑ نو آدن، اور جڑ ہوندی ہے کہ جنیاں شاخاں بڑی دور تک ہومن، اور وہ دی پنیری جتھے بھی لاؤ نا ایک بہت بڑا باغ بن جائے۔ تے آستانہ علیہ سواگ شریف نو اللہ سلامت رکھے، جے در جاؤ پھل انہاں دا نظر اسی طرح۔ اس آستانے دا پیغام بھی تو لے کے جاؤ نا میرا چان ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہون ذرا سنیا ہے، جیڑا کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے پیچھے چلے، صدیق اکبر دا غلام بنے، امام حسین دا نوکر بنے، غوث پاک دا نوکر بنے، او اے سچا، تے جیڑا انہاں تو سڑے او اے کوڑا۔ ہیں بھئی عزیزو، توجہ ہے؟ کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اچھا ہن اگلی بات بھی بڑی سمجھن والی ہے، یہ سمجھ جاؤ تا ایتھے نال لگدے ہیں تانوں سنا دیواں، سمجھ سو؟ صراط المستقیم آکھیا گیا ہے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایدہ آسان ترجمہ ہے سیدھا راستہ، لیکن میں حضرت پیر صاحب سمیت جملہ علماء و مشائخ دی توجہ چاہ لینا۔ ساڑھے بندے سیدھا راستہ پتہ کینوں آدن؟ آئی تے جائی صاحب بھی بیٹھن نا، تے پھر سید بادشاہ بھی، تے پھر مدینہ مدینہ۔ سمجھ آ رہی ذرا اس گل نوں سمجھیا ہے؟ سیدھا راستہ کینوں آدن؟ آدن کسے نوں کچھ نہیں آکھنا، بس یہ سیدھا راستہ ہے۔ ماں کا صدقے ونجا تینوں کیا آکھے اے تشریح کتوں پڑی گئی؟ میں کسے نوں کچھ نہ گیا جتھے لگا لگا رہے۔ نہیں بھائی نہیں، اس آستانے تے علمی لنگر ملے گا تے او بھی خالص، یہ کھامن والا ملے گا تے او بھی خالص، یہ روحانی ملے گا تو بھی خالص۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اتھے اے نہ چل سی کہ جڑا جتھے لگا بس لگا رہے سیدھے راستے دا مطلب ہے کسے نوں آکھے کچھ نہ۔ کمال والی گل ہے میرا چند، تینوں یہ وضاحت کہیں آکی ہے؟ آ جاؤ علماء نوں پڑھ کے رکھ، صراط مستقیم تو کیا مراد ہے؟ آدھنے صراط مستقیم تو مراد ہے طریقہ اہل سنت۔ میں گال کھلے ساں تے بات تو سا بولے سنا ہے، میں تو نہیں نا تسی آکھو گے طریقہ اہل سنت کیا ہے جو تو یہ دلیل دیندہ پہ ہیں۔ علماء نے فرمایا طریقہ اہل سنت پتہ کیا ہے؟ طریق اہل سنت بین الرفض والخروج
اور فرماندے نے جڑا اہل سنت دا طریقہ ہے ایڈا ستھرا ہے، نہ سنی رافضی ہو سکتا ہے نہ خارجی ہو سکتا ہے، او دعاں دے درمیان رہ کے انہاں نوں لتر بھی بریندا تے مصطفیٰ دا عاشق بھی پکا رہندا ہے۔ بولتا صحیح سبحان اللہ مدینے جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک جزاک اللہ خیر۔ اس بات نو سمجھن دی کوشش کر میرے عزیز، سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھے جناب جڑے بندے دا جو دل کردا ہے او جے دے مرضی دل کرے ٹر جاندا تے ہٹ کے کدی سنی بن جاندا ہے تے کدی او فلانا کدی ڈھمکانا، نہ سنی کون ہوندا ہے، نہ او رافضیت ال جاندا ہے تے نہ خارجیت ال جاندا ہے۔ رافضیت اور خارجیت دی موٹی موٹی نشانی دساں چاہ، موٹی موٹی ایویں ایک ایک لفظ دے وچ، یعنی نہ وہ اہل بیت دا گستاخ بن سکدا ہے نہ او صحابہ دا گستاخ بن سکدا ہے۔ جیڑا صحابہ دا گستاخ ہے او رافضی ہے اور جیڑا اہل بیت دا گستاخ ہے او خارجی ہے۔ سنی دعا دا نوکر ہے، اسے واسطے صراط مستقیم تے سنی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ سبھی حضرات نے جناب، اگر آپ نو سمجھ آ گئی تو اے صراط مستقیم مراد ہے۔ بیٹھے ہو دوستان گرامی، بعض لوگ نے صراط مستقیم تو مراد ہے نہ صرف عمل ہے۔ میں نے کہا نہیں بھئی قرآن پڑھ لے، چیزیں ہوندی ہیں دو، ایک ہے عقیدہ ایک ہے عمل۔ کیا ہے؟ ایک ہے عقیدہ ایک ہے عمل۔ اچھا یہ ابتدائی تھوڑی جی بات ہو سی، انہوں سمجھ لو اگے بڑی چس ہو سی۔ جے دا عقیدہ خراب ہوئے او بھی بیمار ہے، جے دا عمل خراب ہوئے او بھی بیمار، اے دو ہی بندے بیمار ہیں، اے ذہن نشین فرما لو۔ لیکن جس لئے دو بیماریاں اکٹھیاں ہو ونجن نا تے سب تو پہلے جڑی جان لیوا بیماری ہوئے او دا علاج کیتا جاندہ ہے، وڈی بیماری دا علاج کیتا جاندہ ہے۔ تے ہن انہاں دوہاں دے وچوں وڈی بیماری لبو کیڑی ہے؟ عقیدے دی خرابی وڈی بیماری ہے۔ اگر خراب ہو جاوے تے یہ وڈی بیماری ہے تے پہلے عقیدہ سیٹ کرنا پوسی، اس تو بعد عمل سیٹ کرتے تے کم ہوسی۔ تے جے عمل والے پاسے لگا رہے ہوں، یار فرانسی ٹالے ہو میرا ساتھ دیو نا، تے پھر تیرا عمل تینوں فائدہ دے سکدا، یہ بات ذہن نشین فرما لو۔ اچھا تسی آکھو گی ای اتاری صاحب گل تے تو سونی کیتی ہے بے عقیدہ خراب ہے تے او بھی بیمار ہے، عمل خراب ہے تے او بھی بیمار ہے۔ یہ تیرے کل کیا دلیل ہے کہ عقیدہ پہلے تے عمل بعد میں کہا تو قرآن پڑھ، آمنو وعملوا الصالحات۔ یہ اگر آمنو وعملوا الصالحات پڑھ تو میرا خیال ہے 2 تو 3 درجن تو زیادہ یہ آیت قرآن اسی طرح آئی ہے، پہلے آمنو ہے بعد عملوا الصالحات ہے۔ اتنے علماء بیٹھن میں غلطی تھیا تو میں روکو نہیں تے تائید فرماؤ تاکہ عوام نو پتہ لگے آمنو عقیدہ ہے، عملوا الصالحات عمل ہے۔ اللہ نے بھی قرآن پہلے عقیدہ دی گل فرمائی ہے بعد عمل صالح دی گل فرمائی۔ یار یہ علماء ہاتھ چاہ کے بولیں تو انہوں بھی تو بولنا چاہیے نا، میرا چان ہے لجپال لجپال جزاک اللہ، پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ پیر سواگ، توجہ ہے علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اس بات نو سمجھو میرے عزیز، پہلے عقیدہ ہے اور بعد عمل ہے۔ پھر مٹھے ہوندے پہ ہو، پھر مٹھے ہوندے پہ ہو۔ میں نو پتہ لگا ٹکر تسی ہونی کھادا ہے تے سبحان اللہ کیا بم کلاس دا ٹکر سی، سبحان اللہ مدینہ مدینہ تے آپا مڑ بزرگاں دا ٹکر کھا کے آپا حلال تکرن ہویا نا، آج مڑ چس آ جاوے۔ اے عقیدہ اور عمل، پہلے عقیدہ ہے بعد عمل ہے۔ اے قرآن مجید برہان رشید دی وضاحت میرے رب دے کلام دے وچ موجود ہے۔ اور ساڑھے حضور جڑے علم الکلام دے علماء نے وہ پتہ کی مثال دیں، وہ فرما دیں عقیدہ جڑ ہے، عمل او دی شاخ ہے۔ فرمایا جڑ سلامت روے نا تے شاخ کوئی وڈ بھی لوے نا تو دوبارہ پھپھڑم دیئے، پھپھڑنا سمجھ دیو نا، دوبارہ اکھلوں دیئے، جڑ سلامت روے۔ تو یہ جڑ کوئی نہ ہوئے، فرمایا خالص پھلاں دا گول دستہ بھی رکھو نا تے 2-3 گھنٹے جتنا مرضی پانی دے چھڑا کے مڑا کے مارو، اس تو بعد اس نے مرجھا جانا، کیوں جڑ جو کوئی نہیں۔ اس واسطے جدا عقیدہ ٹھیک نہیں عمل جی ہو جیا بھی آوے ختم ہو جاسی، اور جدی جڑ سلامت ہے عمل کمزور بھی ہویا تے کوئی ٹائم آ جاسی کسی اللہ والے دی نگاہ پہ جاسی، پہلے تے نماز دے نیڑے نہیں جاندا تے جے پیر سواگ ورگے دی نظر پہ گئی تے تہجد گزار بھی بن جائے۔ سبحان اللہ تا فرماؤ چا مدینے ونجو، ٹھیک ہے؟ اس واسطے اپنی عقیدے نو سیٹ رکھو میرا عزیز، پہلے عقیدہ اور بعد دے وچ عمل ہے۔ اچھا ہن تسی آکھو بھی ایڈا زور لایا یہ عقیدے تے علماء بھی تینوں بڑی شاباش دتی ہے تے گل سانو بھی پسند آئی ہے، او سمر صاحب اے دس تے صحیح عقیدہ آدھے کے نو ہیں تاکہ آج ونڈ ہو جاوے۔ پیر صاحب میری ذمہ داری لائی ہے کہ آج یہ سبق سنا سانو، میں بھی نیت کر لی میرا پکا ہو جاسی تے تواڈا کو بھلا ہو جاسی، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ توجہ فرمیسو حضرات، علماء 4-5 میں ویدہ بیٹھا، علماء نہیں جڑے میرے ورگے نو چوپ بیٹھے نو، علماء تے بڑی داد دیندے بیٹھے، سٹیج تے بانا بڑی سعادت ہے پر بھار نہیں بننا چاہیے، اتھوں بھی آواز آمنی چاہیے۔
ناراض نہ ہو سو، ناراض سارے سبحان اللہ فرما، سارے ناراض نہ ہو سو، ٹھیک ہے؟ اے دیکھو نا بندہ سیانے آدھے گھرو کھا کے جاوے تے اگو کا چھڑین دیئے، میں نو گھرو سبحان اللہ لبسی تے لبسی ہیں، انہیں سمجھو میں آج اپنے گھر آیا بیٹا، یقین کر بالکل میں فریش بیٹھا، بولو تو صحیح چا مدینے میں نو اس بات نو پھر سمجھن دی کوئی عقیدہ کے نو آدھے نے سمر صاحبو، میں کہا سن میں جٹکا بندہ، بہ جا میرا چند کونجلے انہاں نو آگ سٹن دے میں لائے جا سا، بہ جا تو ہن ایدے نہیں آمنا، تو لائے آؤ جڑے ہنے مدہ بلا جا سا، تے جے نہ بھی لے آؤ تو میں تقریر مٹھی کر جاواں تا خیر 2 نمبری کر گیا تاری، اے سارے چالو تقریر مٹھی نہ کرے سا، چونکہ میں نو اے لنگر سائیاں پہلو دیتا ہے، میں نو اصل او لنگر چاہی دا نگاہ ہو جاوے بزرگاں دی، اس واسطے نگاہ ہو جاوے میرا کام ہوتے ہو جانا ہے، یہ تے محبت دا اظہار ہے، جیڑا مرضی کردہ ہو دی اپنی محبت ہے، لیکن آپ نے دھیان رکھنا میرے آلتے بول دیاں چلے نا، عقیدہ کے نو آدن، عقیدہ لفظ جڑا نا اے ہے اقدہ دے وچو بنے، اقدہ، ٹھیک ہے؟ اے اقدہ عقد وچو اے دا اصل جڑا مادہ استقاق ہے نا عین قاف دال بندا ہے، تھوڑا جا میں ایک گل کروں ہاں، اے بڑی خاص گل ہو سی اور تواڈے بہت ساری مشکل عوام دی حل ہو جا سی، اچھا اس جڑا عقیدہ ہے نا اے اقدہ چو نکلے آئے اور اقدہ عقد وچو اے دا معنی ہوندا ہے بنیادی طور تے گنڈ مارنا، جزاک اللہ تھوڑا جا ہولو ہولو لین تے چڑھاوا نا توانو، صوفی صاحب آواز دی آواز آوے تیرے نال بابا بولیندہ بیٹھا ہے تے جوان ہو کے نہ بولیں تے چاس نہیں ہم دی، اچھا یہ دا بنیادی معنی ہوندا ہے گڈ مارنا، آصف شاہ جی حضور پیر صاحب گڈ مارنا یہ دا معنی ہوندا ہے، اچھا جدوں نکاح دا چیپٹر پڑھیا جائے نا تے فقہ دینے فلاں کا فلاں سے عقد ہو گیا، مطلب دعا نو گاٹھ باج گئی، سوانی نو مرد نال مرد نو سوانی نال گاٹھ باج گئی، اس کو عقد کہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اے عقد اتھو وگے عقیدہ، عقیدے دے وچ اصل ایک تھوڑا جا فرق ہے جنہوں میں سمجھانا ہے، اے دا مطلب ہوتا ہے نظریہ، مائنڈ سیٹ، میں گال تک کھول دیتی ہے پر اجن بھی کہیں نہیں پتہ لگا، مثال دے طور تے فرشتے ہیں جی انہاں دے بارے کی ساڈا ذہن ہونا چاہیے ہے، قرآن و حدیث دے وچ فرشتے دی جڑی تعریف ہے وہ اے کیتی گئی ہے، علماء جڑے علم الکلام ہیں انہاں فرمایا اے جڑا فرشتہ ہے نا جسم لطیف نوری یتشکل باشکال المختلفہ، اب بولو تو صحیح نہ ہن ساری نبراس تو مینوں نہ پڑھنی پوے نا، میں صرف ایک اشارہ دیتا اے جڑا نظریہ کے فرشتہ اے ایک جسم لطیف ہے، نوری جسم ہے جڑی مرضی شکل اختیار کر چھڑے چنگی، ایک گل سمجھ کے اپنے دل وچ رکھنا، نظریہ رکھنا، اسی طرح ساڈے نبی دے بارے ساڈا نظریہ ہے، ساڈا نبی نبی بھی ہے، سنی ذرا یہ اگلی جملے تے چاہ ساوے، ساڈا نبی نبی بھی ہے، ساڈا نبی آخری نبی بھی ہے، ساڈا نبی سارے نبیوں تو افضل بھی ہے، ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی پر کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا، او بولو تو صحیح نا یار، توجہ ہے میرے عزیزاں دی کہ کوئی نہیں، ماشاءاللہ لوہا بڑا تتا ہو گیا ہے، اللہ کر کے سارے دی مدینے دی ٹکٹ دی مہر لگ جاوے، بولو سبحان اللہ پیار دے نال، جنہیں بولنا ہو دی لگ گی جاسی اللہ دے فضل دے نال، دھیان فرمائے سو ذرا، یہ جڑا نظریہ ہوندا ہے کسے بھی ضروری چیز دے بارے، اللہ دے بارے، رسول دے بارے، فرشتیاں دے بارے، قبر دے بارے، حشر دے بارے، نشر دے بارے، جنت دے بارے، دوزخ دے بارے، یہ جڑا نظریہ قرآن و حدیث دے وچ بیان ہویا ہے اس نظریے نو عقیدہ آتے ہیں، اور پھر عقیدہ ہی کیوں آتے، نظریہ کیوں نہیں آتے، عقیدہ اس تو آتے ہیں بھی اس نظریے نو اپنے دل دے وچ رکھ کے اتو محبت مصطفیٰ دی انج دی گاڑھ مار بھئی شیطان کھا لی نہ سکے تائیں نو عقیدہ بیٹھے ہو، عقیدہ بیسک اور بنیادی طور تے گاڑھ مارنا، پکا کرنا، مضبوط کرنا، ٹائٹ کرنا، ہائے 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 این تو انہوں بلیک بورڈ تے بھی شاید نہ سمجھا سکیے، اے جی میں پیر سواگ لجپال دا فیض بول دا پیا، نہ ذرا بولو سبحان اللہ پیار دے نال، اے میں یقین نال کہہ رہا ہیں میری زبان تے خود آسان ہو رہا ہے، ورنہ اے علماء بیٹھنے سب تو اوکھی بات علم الکلام تے کلام کرنا ہے، عقیدے دے مسئلے نو سمجھانا سب تے اوکھا ہے، لیکن اللہ دے فضل دے نال میں نو کوئی کسی قسم دی دقت محسوس نہیں ہو رہی، تے تو انہوں بھی سبحان اللہ تے نہیں ہونی چاہیے، دل دے جگہ لے آنا، سمجھ، عقیدہ گڑ مارنا، مضبوط کرنا، بن دینا، کیا مطلب وہ ضروری عقائد اپنے دل وچ رکھ کے
محبت مصطفیٰ دی گڈ مارنا نہ کوئی رافضی کھولے نہ کوئی خارجی کھولے نہ کوئی وہابی کھولے نہ کوئی مرزائی قادیانی کھولے جیڑا بندہ اس تے پکا ہو جاوے انہوں آدھنے عقیدے دا پکا تے ٹھکا بندہ جزاک اللہ سمجھ آئیے میرے بھیرامانوں کوئی نہیں تو عقیدہ بنیادی طور تے مضبوط ہونا گڈ مارنا پکا کرنا بان چھڑنا سمجھ آ رہی ہے جو نظریہ قرآن و حدیث ایک بیان ہویا ہے انہوں مضبوط کرنا عقیدہ کہلاندہ ہے اچھا عقیدہ اہل سنت کیوں لفظ اہل حدیث بھی تے ہے نا اہل سنت ہی کیوں اہل قرآن ہی تے ہے نا بولو تو سہیو میری امانتا ہوں ہی دیکھی جاندے ہو بھڑیا بولن دے نال کچھ بھی نہیں ہونا سوچنے کی بات ہے نا حضور پیر صاحب یہاں عقیدہ اہل قرآن نہیں یہ نہیں ہے عقیدہ اہل حدیث یہ نہیں ہے عقیدہ اہل سنت میں تو انہوں پہلے دس چھڑیاں عقیدہ اہل سنت اس واسطے جڑے آدھن نا کہ اسی عقیدہ قرآن والا رکھنا ہے وہ حدیث نو چھوڑ باندھن ایک پاس سے گئے دعا چھڑ دیتا ہے وہ بھی فارغ جڑے آدھن نا صرف حدیث ہل گئے ہیں وہ قرآن نو سمجھ نہیں سکے وہ بھی ایک پاس سے گئے وہ بھی فارغ جڑا اہل سنت ہے بین الرفض والخروج وہ قرآن دی برکت بھی لائندہ ہے مصطفیٰ دی حدیث دی برکت بھی لائندہ ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ ہے بھرامدی کے کوئی نہیں ہاں اس بات نو سمجھ بھائی بیٹھے روے آئے تاکہ تو مسئلہ بھی تو سمجھ آوے نا انہا لفظات لوگ بحث کر دینا کہ یہ لفظ وڈا ہے میں کہا لفظ وڈا ہے لیکن وضاحت جڑی اصل ہے ہوتے ہون سمجھ اسی نا عقیدہ اہل سنت یہ قرآن دا فیضان بھی ہے مصطفیٰ دی حدیث دا فیضان بھی ہے او بیٹھے او اللہ اکبر اور ویسے بھی جڑا صرف آکے میرا عقیدہ اہل قرآن علیہ بس میں انہوں اللہ نے نماز دا حکم دیتا میں 10 رکعتاں کتھے لکھیں ہن تو قرآن چ تو باہر نکل نہیں سکتا میں کٹ کے بھی کہا اس واسطے آدھا بھی اسی مڑانے نماز پڑھنی نہیں چاہیے قائم کرنی چاہیے تو میں کہتا انہوں سمجھ آئی 1400 سالہ تو بعد تو وہ نبی بھی قائم کرے آ کیوں پڑھیاں سو کیوں 5 پڑھیاں سو کیوں صحیح دیکھی کہ تم باسنا یار بولو تو صحیح چاہ اس واسطے انہاں دا لڑائی تھے نکل گیا تو جڑے آدھے نے ہم صرف حدیث کے بغیر نہیں چلتے میں کہتا تو ہر حدیث تے عمل نہیں کر سکتا اوکے دوست اے کیوں ہو سکتا ہے میں کہا نبی پاک نے چند تروڑے حدیث ہے اوکے ہاں میں کہا تروڑو زندہ بندہ فرانسی ٹھانے نبی پاک نے سورج موڑیا کہ موڑیا میں کہ موڑو نبی پاک نے 11 نکاح فرمائے 9 بیاک وقت کولان تو بھی کر اکھے نا میں چھوٹا ہے کہ نہیں پائی سنبھلین دی یار کو بول گوڑے چھاڑو میرا ویرو گوڑے چھاڑو مدینے جاویں اچھی بولو گوڑے چھاڑ کے بولو میں نا اے جٹکے جے محول ہے تو انہوں گل سمجھا رہے ہیں میرا پتر جنہوں شوق ہے نا انہاں دیا پا پھوکا ہی کر دے انہیں آئے سمجھ آ رہی ہے اور اہل سنت تسی صرف سنت عمل کرنا اور او بھی جڑی قابل العمل ہے امتی واسطے ہائے 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 سمجھ آ رہی اس اے علماء نے جڑا لفظ دیتا ہے نا اے بڑا سوچ سمجھ کے لفظ دیتا ہے جاوید آباد علی کانفرنس میں تو انہوں دسیا سی کہ اہل سنت تسی اپنے آپ پہچانو تسی کون ہو حضرت ابن عباس تو روایت امام لالکائی لے کے آئے یہ جڑی اہل سنت دے اعتقاد تے آپ نے کتاب لکھی ہو دے وچ آپ فرماندے نے اوے سنی بندے دے چہرے نو ویکھنا بھی رب دی عبادت ہے ہاں تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سنی ہو تسی کی ہو اور یہ کہتے اہل سنت کا لفظ کس نے دیا یہ احمد رضا نے دیا میں نے کہا نہیں یہ مجدد الفسانی نے دیا میں نے کہا نہیں یہ غوث آدم نے دیا میں نے کہا نہیں یہ امام آدم نے دیا میں نے کہا جھوٹا ہے نہیں ہر زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے میں بتاتا ہوں یہ کس نے دیا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تفسیر بغوی اٹھا کے دیکھ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ اس آیت کے تحت صحابہ کرام نے پوچھا حضور اللہ فرمایا قیامت والے دہاڑے کچھ بندیاں دے چہرے سفید ہوسن چمکدار ہوسن کچھ دے کالے ہوسن حضور سفید کے دیو منن میرے نبی فرمایا وجوہ اہل سنہ اور سنیاں دے چہرے سفید ہونے نے یہ لفظ ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے سبحان اللہ توچی آنکھو چا مدینے منیو
لفظ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا تو کدے بولے چیں فلاں نے دیا فلاں نے دیا فلاں نے دیا ساڈا سودا بازار مصطفیٰ چو ملدا ہی یہ تینوں راہ چو نہ لبسی اساں کوئی 250 روپیہ دے کے تو رجسٹرڈ کوئی نہ ہو سے نا جنوں سمجھ آئیو بولے جنوں نہیں آئیو نہ بولے اساں تا انگریز دے ترلے کر کے رجسٹر نہیں ہوئے نا یہ تو جنہاں دی عمر 100-150 سالے وہ بیچارے اپنے وڈ کے لبن ساڈا تا شجرہ حضور تا ہی جاندا ہے ساڈا شجرہ حضور تا ہی جاندا ہے یہ لفظ ڈائریکٹ حضور نے عطا فرمایا اہل سنت اس واسطے عقیدہ اہل سنت نو سب تو عروج حاصل ہے اور اگر جاگ دے بیٹھے ہو تے گال تھوڑی جی کھولا نہ چاہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے بین الرفض والخروج نہ خارجی نہ رافضی سبحان اللہ جھکاؤ نہیں ہے اسی اے جھکاؤ دا کی مطلب ہے وہ کئی انج دے عقیدے والے ہوندن ربیع الاول ساڈے نال تے محرم وچ پترے رانا میں کہ سبحان بیٹھے تا کوئی نہ سو بیٹھے کیوں حضور انور نہیں ایسا گندا عقیدہ نہیں سمجھ آئی عقیدہ کھرا سدا بہار عقیدہ ساڈا کھرا ہونا چاہیے بس اللہ تے خیر صلی اللہ یہ کیا بات ہوئی اور اے آپاں مجدد پاک دے مانی بیٹھے ہیں سارے ایمیں نہیں حضور اور آج کل کئیاں نو شوق چڑھ گیا اتحاداں دا اپنے نال کر دے نہیں ہیں اپنوں کو کاٹ رہے ہیں غیروں کو چاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو محرموں میں بھی جا کر نا وہاں پر بڑی بڑی تقریریں کریں گے اتحاد اور محبت کی بات کریں گے میں کہا جیڑا حضرت ابو بکر و عمر دے بارے سب کرے او دے نال تیرا اتحاد ہو سی غیرت گئی ہے مر زندہ بندہ بولے زندہ بندہ بولے زندہ بندہ بولے اور وہ بندے جناب خارجیاں دے کول چل کے بہ جاندے نے منصورے دے وچ اشارہ دینا میرا ذمہ داری ہے نا او تسی کون ہو او کیڑی شے ہو رافضیاں دے کول بھی تسی او خارجیاں دے کول سن سن مکتوبات امام ربانی چاہ کے دیکھ لا 36 نمبر مکتوب ہے آپ نے لکھیا فرمایا رافضی اس ویلے تک تواڈے تے راضی نہیں ہونا جدو تک تسی اپنے منہ دے نال صحابہ دیاں گستاخیاں نہ کرو اج ویکھو جیڑا رافضیاں دے جلسے چل کے تقریر کردا ہے او صحابہ دا گستاخ بندا جاندا ہے او سنی رہے نبی دی آل دا بھی عاشق رہے گا نبی دے صحابہ دا بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ہے میرے بھرامدی کا کوئی نہیں اس موبائل نے فتنے بھی بڑے بڑے دکھائے نے پر دا فائدہ بھی ہے مٹھے بولیں دے پئے ہو اس فتنے بھی بڑے بڑے سانو دکھائے ساڑی نکی نکی قوم دے بچے مجرے ویکھ کے تے نچ دین انہاں دے رابطے پتہ نہیں کیڑی کیڑی کڑیاں دے نال ہو گئے یہ ماں پیو نال گال نہیں کر دے اس بیبے نال کرنا زیادہ ضروری سمجھ دین اسانو اے فتنے ویکھنے پے اب بچ جاؤ بچ جا اپنی دماغ اپنا دل اپنی نگاہ اپنی فکر یہ دے اندر طہارت پیدا کر عورتاں اگر سن رہی ہیں طہارت پیدا کرو اگر مرد عورتاں طہارت پیدا کر لو میرا جملہ سننا پیر سواگ لجپال دے قدمہ چ بہ کے آدھا پیاں اپنی اپنی طہارت مرد عورتاں مکمل کر لو اگر آج دے زمانے چ فرید نہ جمع آتے غلام فرید تا ضرور جو نہیں فرمائی آپ آج طہارتاں ختم ہو گئیاں نے دل و دماغ نگاہ دیاں طہارتاں ہو گئیاں اس فتنے نے سانو تانگ بھی بڑا کیتا لیکن کچھ فائدے بھی ہیں پہلا فائدہ پہلے آدھے آنے صرف پاکستان دے اندر بریلوی ہیں جڑا میلاد کریں دن اے تو بدعت ہے تے باقی تو کوئی نہیں کریں دا میں کہا ہونے بال پتہ کیا دن یار آج میں موبائل کھول کے ویکھیا ترکی دے وچ بھی جلوس آئی آج نائجیریا دے وچ بھی جلوس آئی آج یمن دے وچ بھی جلوس آئی آج فلانی جگہ تے بھی جلوس آئی اوے آج سعودی عرب دے وچ بھی جلوس آئی آج کویت دے وچ بھی جلوس آئی امریکہ دے وچ بھی جلوس آئی تے میں کیا ہونے نانو لمما پا لو جڑے کہندے نے صرف اس بریلوی کر دین اوے ساری دنیا ہی بریلوی ہے اور مصطفیٰ دی آمد نعرے لاؤ گئی یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ ہے ایک تے فائدہ ہو گیا بھئی ساری دنیا تے میلادی ہیں اے فسادی بہوں گھاٹن میلادی ڈھیرن یار بولو تو صحیح چا سبحان اللہ ترائے بندے ڈھلے بیٹھے ہو
ایک تو چلو اے چانڑ ہو گیا بھی پوری دنیا سانو بھی کھائیے بھی یہ کچھ ہوندا پہ آئے، ایک اے دا فائدہ، اور دوسرا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ حضور اس نے بڑے بڑے پیر صاحب کی بلا آپ دی توجہ اس نے بڑے بڑے چہرے ننگے کر دیتے نے، دسے آئے بندہ فلان تاریخ فلان دہاڑا اے فلان جگہ تے بیٹھا ہا، یقین کرو اس نے ننگیاں کر کے رکھ دیتا ہے، سمجھ آئی؟ فلان بندہ فلان جگہ تے بیٹھا ہے، اے دی صدارت دے وچ فلان مولوی نے بک بک کیتی ہے، او بولو سبحان اللہ، کوئی صحابہ نو بھوک رہا ہے، کوئی اہل بیت میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہے، سمجھ آئی؟ اور پتہ لگ ہے یہ بندہ کل تک تو سننی آئی تو جنہاں دے خلاف 40 سال کم کیتا ہے، اور لوگ کہنو شیر اہل سنت آکھیا کہ آج یہ آپ ہی لکی رانی چلا گیا ہے۔ میرا خیال چلیے تو سنو اونچی بولو سبحان اللہ، مدینے منیا نعرہ رسالت، لجپال لجپال، پیر سواگ پیر سواگ، عقیدہ اہل سنت، مسلک اہل سنت، عوام اہل سنت۔ اس نے کئی مولوی کئی پیر تے کئی نعت خان ننگے کر دیتے جڑے ساڈے سٹیجاں تے بھی ہیں، رافضیاں دے بھی ہیں، خارجیاں دے بھی ہیں، انہوں مولوی تے پیر تے نعت خان نہیں سمجھنا، کہ سمجھنا ہی انہوں مذہبی آلو سمجھ، بھائی ہار سبزی دے وچ فٹ۔ آمین آمین، سٹیئی تو آواز ڈھیر ہوندی پئی ہے، تو آڈی بھی ڈھیر ہونی چاہی دی ہے، کیوں جی؟ مذہبی آلو ہار سبزی دے وچ فٹ بیٹھے تے جڑا ہر پاسے فٹ آ جاوے او سانجی تا رن بھی چنگی نہیں ہوندی، میں ایک جملہ بول گیا کھلا جیا، کیوں حضرت جی؟ او سانجی تا مجھ بھی چنگی نہیں ہوندی، لے ہون وہی تگڑا ہو نا، میرا چن سانجا مولوی تے پیر بھی چنگا نہیں، سانو چاہی دا یو ہے جڑے صرف سنیاں دا ہوگے۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، ساڑیاں جڑیاں 4 ساواں ہیں سن لو، بندے گنے چنے رہ گئے نے عقیدہ بیان کرنا لے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے سن لو، اپنے آپ سیٹ کر لو، اور جتنے بندے آئے نا میرے کن دعا کرنی ہے پیر سواگ دے قدمہ دے کھلو کے کہ اس بندے دا خاتمہ بھی ایمان تے ہووے تے عقیدہ اہل سنت تے سلامت بھی رما، کرے سو دعا ایک بار یا آمین تے آکھو چنا آمین، بس اے دعا سمجھو ہو گئی، باقی جان دیا تسی کر کے بھی جانی تے پیر صاحب اور دے بھی قدمہ تے ہاتھ لا کے گوڑیاں تے لا کے دعا کرے سوچا تے میرا کم ہو جانا ہے۔ او دی وجہ اے ہے کہ بزرگ ہومن تے قرآن مجید پڑھ لو، وکان ابوہما صالحا، اے دی تفسیر دے وچ پڑھ لو، 7ویں نسل تک سچا بزرگ ہوئے نا تے او دا فیض جاندا ہے، تے اجے تسی 7ویں نسل ہے، تسی تو بہوں نیڑے آلے ہو، تساں دعا کر دیتی تے بزرگاں دا صدقہ فیض مینوں ڈھی جانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ ذرا گل سمجھ لو، اس موبائل نے بڑے بڑے مولوی تے پیر تے نقیب تے نعت خان ننگے کر چھڑے، اس نے دسیا ہے یہ کیڑی کیڑی جگہ تے چل کے باندھے پے نے۔ گرامی قدر حضرات، اگر پتہ چل گیا ہے کہ ہن تانوں سمجھنا پے گا، جیڑا ڈھور ہر اکھرانی اچ منہ مارے نا یاٹ نو بہوں کاوڑ چڑھ دی، وعدہ وڈ کے مرنی، تینوں جو آئی اکھرانی بنا کے دی ایتھوں کھا مرنی بولی تھی۔ تو اڈی جٹ کی مثال ہے چاہتے نے ہر دیکھ دا ڈھکن نہ بان، آدھے ہو کہ نہیں آدھے ہو؟ اس واسطے آج کل دے کئی مشائخ، میں دعا کرنا اللہ انہوں راہ راستے لے آوے، اور جڑے بظاہر کچھ نہ کچھ اگے پیچھے ہو گئے، میں چاہنا کہ واپس آ جاؤ، اے تواڈے نال جڑے چمچے نہ چمچے انہوں سائڈ تے کرو، چمچا بڑی اوتری شے ہوندا ہے، گندا ہو جاندا ہے، پر ڈونگا ویلا کر دیندے نے، میں تانوں دسدا پیا، اس واسطے چمچیاں تو بچ جاؤ چنگے راسو، تانوں چمچا گیری نے اگے نہیں لے کے آندا، تانوں بزرگاں دی فقیری نے اگے لے کے آندا ہے۔ جتنے آج بگڑے نے میری گل لکھ لو، انہاں دے سجے کھبے کو 1-2 فارغ بندے ہیں جنہ کسے کامل بندے نو نیڑے نہیں لگن دیتا، اے میں 2-4 گلاں بھریاں ہی تو ہنج تھیندا ہی تو ہنج تھیندا ہے، تے او ایو جیا ہے، ایسیاں تو ستا پیا اٹھے تو بیچارہ تاں ہے، اونے اپنے بزرگاں دی کتاب ہی کوئی نہیں پڑھی، تے بعد جناب علی ایسے بیان کر دیتے، واہ اے تے میں ایڈے وڈکیاں دا وی یہ عقیدہ ہا، تے میں تو غلط تھی گیا، تے میں کیا ہن تے چڑی اڑ گئی ہے، آواز کمزوریاں والی شروع ہو گئی ہے۔
یہ درد دل ہے. اگر کسی نے یہ جملے چنگے نہیں لگے تو میں ہاتھ بن کے نا خدا دا نا ہی نے اے جڑے درباری لوگ ہیں نا میں ہوں چونکہ آواز ساڑی بڑی دور تک جاندی ہے اور ساڑی تے ایک تقریر سنی جاندی ہے اور سننی بھی چاہیے ہو سکتا کسی دی اصلاح ہو جاوے کئی تنقیدی نظر دے نال بھی سن دین. اے جڑے تواڈے نال بندے نا جڑے اے وگڑے ہوئے واسطے پیغام ہے جنہ تانوں وگاڑیا ہے اہل سنت تو تانوں اے شاید آکھیا بھی یہ شاید گستاخ ہو گیا اہل سنت نہیں. اللہ دی قسم سنیا تو وڈا با ادب کوئی نہیں نہ صحابہ دا نہ اہل بیت دا تے نہ ولیاں دا انہاں تو وڈا با ادب کوئی نہیں. ایو با ادب ہی نے تانوں کسی نے شک وچ مبتلا کر دیتا ہے. اے جڑے تواڈے نال ہیں نا سجے کھبے والے مہربانی کرو انہاں نوں سمجھا لو. اے جڑا ٹی سی ایس سروس کر دینا سمجھتے گئے جو سونا میں اس تو زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا سمجھو جا سنا پئی. انہاں دے کل بچ جاؤ تساں دلائل ویکھنے یا قرآن دے ویکھو یا مصطفیٰ دے فرمان دے دلائل ویکھو. نکل آؤ انہاں گلاں تو اہل سنت دے راستے تے آ جاؤ. ولایت بھی ایتھے ہے علم بھی ایتھے ہے عزت بھی ایتھے ہے شہرت بھی ایتھے ہے بقا بھی ایتھے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے کوئی مولوی کوئی پیر کوئی نقیب کوئی نعت خان سجے کھبے جا کے یہ عزت پا جاوے تو میں نو پھڑ لیا جی. جاؤ آج یہ فقیر تو انو دسی جاندہ ہے اہل سنت دے راستے تے رانا ہے رہو گے. گرامی قدر حضرات گل دور چلی گئی میں چاہنا کہ ذرا اے جلدی دے نال تو انو گل پھر سمجھا دے ماں. عقیدہ اہل سنت وہ نظریات جڑے قرآن و حدیث دے وچ وارد ہوئے انہوں سمجھ کے دل وچ رکھنا انہوں عقیدہ اہل سنت آ دن. او دیاں پھر اگے ترے قسمہ ہی نے. میں او قطعی الدلالہ قطعی ثبوت ال نہیں جا رہا میں اپنے طریقے نے تو انہوں سمجھانا. ایک دلائل ہیں انہوں آ دینے ضروریات دین. کیا دینے ضروریات دین دا بندہ ہک دا بھی منکر ہوئے تے کافر ہو جاندہ ہے. تسی آکھو گے کڑیاں چیزاں نے اللہ نو مننا رسول نو مننا حضور دی ختم نبوت نو مننا فرشتیاں نو مننا کتاباں نو مننا رسولاں نو مننا جنت نو مننا دوزخ نو مننا حشر نو مننا نشر نو مننا. یہ سب ضروریات دین. اگر کوئی بندہ کہ میں ساریاں شیئاں نو مننا لیکن فرشتیاں دے وچوں ایک فرشتے نو میں نہیں مندا بس جبرائیل میکل کس نہیں مندا کافر. آتا ہے میں ہر شے نو نبی رسول فرشتے ہر شے نو مننا لیکن میں نا قرآن دی ایک آیت نو نہیں مندا کافر. وہ بولو تا صحیح چاہا. ضروریات دین دے وچوں ایک شاخ بھی رہ گئی کافر ہو جائے گا. ایک چیز نو مننا ضروری ہے. نمبر ایک انہوں آدھے نے ضروریات دین. عقیدے دے دوسرا درجہ ہے ضروریات اہل سنت. اینو ذرا سمجھیا ہے آج کل زیادہ فتنہ اے دے اتے چل رہا ہے. ضروریات اہل سنت. ضروریات اہل سنت دا مطلب یہ ہے کہ جے دا نظریہ اہل سنت دے مطابق نہ ہووے وہ کدی سنی نہیں ہو سکدا. بڑو دا حکم ہے پیر ہوئے تے بیعت نہیں ہو سکتی چونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں تے بد عقیدہ ہے بد عقیدے دی بیعت نہیں. بوڑ مٹھے بول دے پہو یار جڑا ضروریات دین دا منکر ہو تو کئی فارغ ہے نا. ٹھیک ہے اچھا جڑا ضروریات اہل سنت دا منکر ہے تسی آکھو کہ ضروریات اہل سنت کے شانے کو سانو ایک کدو دی بھی مثال دیتی جیسا سمجھتے آ جاوے نا. جس طرح کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نو اس کائنات دے وچ نبیاں تو بعد سب تو افضل سمجھنا اس ضروریات اہل سنت دے وچ ہے. سبحان اللہ. یار بولتا صحیح نا سبحان اللہ. افضلیت صدیق اکبر دا قائل ہومنا. پانچ چار بندے ڈھلے بیٹھے بولو میرا چان جڑے جڑے ساڑی کمپنی دے تو انہوں بولنا پوچھ. یہ ضروریات اہل سنت دے وچ ہے جے دا منکر ہوئے توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. یہی آکھے کہ نہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا عمر ہمارا دل نہیں مانتا. تو میں کہ تو دل کٹ کے مین دے انہوں میں چوک چ رکھ کے لتر پھیراں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال لجپال. توجہ ہے جزاک اللہ. واہ بھائی واہ. بس اوقات کٹن دے نال بھی کام صحیح ہو جاندہ ہے. کیویں میں کہ جی میں حاجی شیطان نو کٹیں دن یہ دا مطلب کٹن دا کوئی فائدہ تے ہے نا. اب بولتا صحیح مدینے میں تو ہے میرا دل نہیں مان میں کہ تو دل باہر کٹے نا انہوں میں لتر پھیرا. کیوں میں کہ جے تو نہ مننے نا کہ حضرت ابو بکر سب تو افضل نہیں
یا پھر تو حضرت علی نو سب تو بداویں تینا شیخین نو گھٹاویں تے حضرت علی نے پہلو آکھیا بھی تینوں ہور تک کوئی نہ لتر پھرے سی میں خود 80 ڈانگا مرے سی یہ تو بہتر ہی ساڑھے لتر جالا علی دی ساٹھ تو میں تنوں دس دا پہ ہون تا بول چا سبحان اللہ مدینہ جانے کیوں حضرت جی اس واسطے میں جھٹکے ماحول ہی تو انہوں دس دا پہ یہ ضروریات اہل سنت ہے کوئی بندہ یہ دا منکر ہو جاوے وہ سنی راندہ بھامیو اپنے اپنے سنی آکھے بھامیو اپنے شیخ القول فیل قول بیل قول ہر شیخ گول وہ نہ راسی پہ کیوں اہل سنت دے نظریات ہے ہی نہیں ہو اور وہ بد عقیدہ اور جدو بد عقیدہ ہو جاوے نہ بیعت ہو دی نہ ہو دے پیچھے نماز ہوں دی ہے نہ وہ ساڑھے سٹیجہ تے آکے ساڑھی صدارت کر سکتا ہے سمجھ آ رہی ہے اس واسطے یہ ہن پیمانے تاج میں دے کے جا ساں انشاءاللہ تسی کسی نہ کسی نتیجے تے اپڑ سو اور تیسرا عقیدے دی دنیا جڑی ہوندی نا وہ ہے معمولات اہل سنت سمجھ آ رہی ہے یہ نوادہ نے فروئی مسائل باقی وہ سبھی فرح وہ اصولی نے اے فروئی اور کیا ہے ختم یارویں میلاد جھنڈے لیٹاں جلسے جلوس عرس یہ معمولات اہل سنت انہوں جڑا کردہ ہے سبحان اللہ شریعت دی حدود دے وچ رہ کے جڑا مخالفت کردہ دو صورتاں نے یا تے مخالفت کردہ ہے ساڑھے لوکاں دی حرکتاں ویکھ کے تے جے لوکاں دی حرکتاں ویکھدا تے میرا سوال یہ ہے ساڑھے سنیاں دے تے چلو جاہل عوام ہے اسی موڑ بھی انہاں دی ٹھکائی شکائی کر دے رہنے ہیں سمجھیں دے رہنے ہیں تے توڑے تے مول بھی بگڑے ہوئے سبحان اللہ دسو بڑے مجرے مسیح ہیں تو سسیاں ہیں ساڑھے علماء نے کبھی اس بات دی تائید نہیں فرمائی کہ ڈھول ہوئے دھمکہ ہوئے ناچ ہوئے گانا ہوئے شراب ہوئے یا مڑے تھے نشہ ہوئے یا بھنگ ہوئے یا چرس ہوئے یا کڑا ہوئے یا کالے تے پیلے رنگ دے جھنڈے ہوئے ساڑھے علماء نے کبھی بھی نہیں آکے زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے جدے ہاتھ ہیں ہائے 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 جی میں کدائیں ہو رہا نا تو میں ضرور رکھنا بھی تو آئی تو بعد میں صدنا نہیں پر بیٹھا آستانے دے اے میں سال بھی رکھن تھی اے رکھ سکتے نے میں کیونکہ اور کسی چڑا پاد کوئی نہیں سمجھ آئی باقی اچھا جگرہ نہیں ہے لیکن میں تو پہلو دسیا بھی میں آج 1100 وولٹ دا کرنٹ لگا کھلوتا ہی لے بولو چنگی گالے ہو گوڑے چھڑ صوفی مدینے جامیں ٹکر کھا دائی حلال تا کرنا لجپال لجپال ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے سینے کا زور لگا کے لجپال 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 توجہ ہے بھئی صاحب رات کی معمولات اہل سنت نو یا غلط سمجھا لوکاں دے رویے تو مثال دے طور تو نہ جلوس کڑیا تے جلوس دے وچے ڈھول تے وچے نچ دے ودن تے وچے فیر گانچا شروع کیتیاں وہ نے یہ غلط اگر تو یہ بات ہے تو پھر تو یہ تو ہمیں سٹ کرنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جائل عوام کر دی ساڑھے علماء نہیں کر دے یا مڑ بندہ انہاں دی مخالفت کر دے نہیں کیوں دربار بنائے ہیں کیوں یہ 11ویں کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے یہ تو بدعت ہے یہ پھلانا ہے اگر اے ہے تو انہوں نے گمراہ دعا کی تک اس گمراہ نو ہدایت مل ونجے توجہ تو نہیں پھر ہوں ایڈا سوکھا کر کے میں تنوں 3 ترتیباں دیتیاں پہلی چیز ہے ضروریات دین جڑا اے دا منکر ہو جاوے مسلمان ہی دعا ہے ضروریات اہل سنت جڑا اے دا منکر ہو جاوے وہ سنی نہیں رہندا ساڑھا پیر نہیں بن سکدا توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات اور جیڑا اے فروعی مسائل اے جتنے بھی ہیں انہاں دی اگر بیجا مخالفت کردا ہے تے گمراہ ہے اور اگر انہوں کو مسئلہ ہے تو انہوں چاہیے سمجھا بھئی ہوں ناک تے مکھی بہ گئی ناک نہ واڑے مکھی اڑا کیوں سرکار مکھی اڑا تو ناک کی وڈوں ہے وہ بولو تا صحیح چاہ میری مانتا کیوں حضرت جی جھٹکا دیا ماحول ہے نا اے 3 ترتیباں نے ہوں آ جاؤ ذرا اجازت ہوئے تے ضروریات دین دے وچ چند باتاں تو انہوں نہ سنا دے ماں پھر ضروریات اہل سنت پھر اجازت اجازت چپ ہو گیا خیر تے ہی نہیں ہاں میرا خیال چاس آئی کھلوتی ہے بالکل چاس آ گئی ہے اللہ تو انہوں خیر و برکت دے انشاءاللہ وسط دے رہو آباد رہو خیرہ ہوں میں ضروریات دین سب سے پہلے توحید کا عقیدہ توحید کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے ازلی ہے ابدی ہے واجب الوجود ہے مستقل بذات ہے اس کی ذات غیر متناہی ہے لا فانی ہے سمجھ آئی نا جڑا 5 دیہاڑیں دا سبق ہوندا علم الکلام دا میں تنوں ہک لے نہیں پڑھ کے سنائی جانا سمجھ آ رہی ہے وہی خالق وہی مالک وہی رازق وہی سجدہ کے لائق
توجہ نہیں فرمائی. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. وہ جسم و جسمانیات سے پاک, وہ مکین و مکانیات سے پاک. جی میں ساڑھا جسم اس طرح اللہ دا نہیں ہے, جی میں اسی راندے بانے اٹھینے کھلونے اس طرح نہیں ہے. وہ بولو تے صحیح نا. تو اللہ کیا ہے؟ اتنا کو سا اپنا تعارف کروایا. اللہ نور السماوات والارض, او زمین و آسمان دا نور کیویں ہے. زیادہ بحث نہ کری, مر تھاں جا سے. تو یہ آکیا کر جدو جنت حضور دا صدقہ بیک سا موڑ دسے سا انج. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ ہے, اے توحید کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے. اچھا اے توحید دا اصل اے نظریہ ہے. لوگ پتہ توحید کے نوادن, اگر نبی پاک کو مختار کل کہہ دیا تو توحید خطرے میں پڑ گئی. حضور کا علم غیب مان لیا, توحید خطرے میں پڑ گئی. نبی پاک کو شفاعت والا مان لیا, توحید خطرے میں پڑ گئی. اور وڈ کے مرنی او کے شائع اے کے شائع تم خیر تے ہے. بولتا صحیح چا سبحان اللہ. حضور انوری دا ادھر تلک ہی نہیں ہے. بیٹھے اس بات کو سمجھو میرے عزیزو. اے توحید ایڈی جلدی خطرے چ نہیں پاؤں. بلکہ میں ایک تو اندسا بخاری شریف ہے, حضرت صاحب زادہ صاحب جس لئے بیٹھے سن کمرے تو میں نے روایت سنا رہے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, واللہ ما اخاف علی ان تشرکوا بعدی ولکن ان تنافسوا فیہا او کما قال علیہ السلام رواہ البخاری. فرمایا کہ میرے تو بعد جنہ تسی کلمہ پڑھنا نا, میں نے اس بات دا کوئی ڈر نہیں کہ تسا کافر تے مشرک ہو جاسو اجتماعی طور تے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علماء نے یہ معنی کیتا, ایک قد وگڑ جاوے نا تو وہ اجتماعی طور تے اثر انداز نہیں ہو سکتا. اجتماعی طور ہاں فرمایا تسی دنیا دار ہو جاسو. آج جتنے بگڑے نے سارے پیسے دے لالچ وچ بگڑے, حالانکہ سنیا انہاں نوں بہو ٹکر گتے, او بہو نظرانے دتے گتے بھی خیر ہن تیرے زبان تلک بھی تے جان دی نہ مرو. او کسے لے زبان تلک بھی تے جان دی ہے. بولو چا یار پتہ نہیں. بولو چا سبحان اللہ. شالا مدینے جاؤ سارے. گڈیاں آساں دیتیاں, ساڑھے پیسیں دے تتر بٹیرے بنائے, ساڑھے پیسیں دے کوٹھیاں بنائیاں. اتنی بات تو کرنا بنتا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو نہیں بناتے یقین کریں وہ سب کے سامنے ہوتا ہے, سب کے سامنے ہوتا ہے. اتنے انہوں وضاحت کرنے لگ جاؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا. اتنا کوئی سنیا دیتا یار, اتنا کچھ زمینہ جداداں ہیں, بلکہ نسل در نسل غلامی کی تھی یار. موڑ تسی کسے اور گھر نو راضی کر دیو. اب فتنوں کا دور تھا, اب چاہیے تھا مولوی اور پیر ڈٹ کے اہل سنت کے ساتھ کھڑا ہوتا. اب گر گیا سجدے میں جب وقت قیام تھا. ظالمہ ہون تو کھلونا ہاتھ, ہون تو سجدے لگا گیا. اب بولو چا, یہ اس واسطے سمجھو اپنے عقیدے پر قائم رہو. یہ ہے اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ. نبیوں کے بارے میں, نبی اللہ کے برگزیدہ. مریم دوارا کو پڑھ دیا پیا. جدو بندے سارے قریب آئے انہاں کہا تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. 2 دیہاڑے عمر ہے, لیکن اے دے باوجود بول دے پے نے کہ میں اللہ دا بندہ ہاں, میں اللہ دا نبی ہاں, میں نو کتاب ملی ہے. میں کیا مولانا صاحب جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں. کہتا کہو. عیسیٰ علیہ السلام اگر 2 دن کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو بتا, جو عیسیٰ سمیت سب کا امام ہے محمد مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا جو ہے. تو پھر میرے نبی کو جب سب کمال ہیں عطا کیے ہوئے جو پہلے نبیوں کو بھی ملے تھے, تو پہلے نبی دا کمال تے 2 دیاڑیں دی عمر 10 دا پہ میں نبی ہاں, تو میرا نبی مڑ آؤندے ہیں صحیح فرمایا نا, اللہم رب حب لی امتی. آؤندے ایو کلام, ایو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا آج سانو لوگ پوچھ دن تسی 12 ربیع الاول بڑا نبی 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 کر دے ہو, وجہ فرمایا دسو جیسے لے نبی 12 ربیع الاول آئے انہاں کیا کیتا ہے؟ فرمایا امدیا رب نو یاد کرنے تو بعد امتی 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 کیتا ہے. فرمایا اے ہن میں اپنے رنگ وچ دسواں
مڑ نمک حلال امتی بنیا کر نمک حرام نہ بن نمک حلال انج ہوندی او نبی آوے تے تینوں یاد کر جدو او دہاڑا آوے تو نبی نو توجہ ہے بھراواں دی کوئی نہیں ہے یہ نمک حلالی ہے اس واسطے جڑا میلاد کر دیو نمک حلال تے ہو نا تے رج وج کے جشن منایا کر بیٹھے ہو ترکڑے ہو جاؤ ترکڑے میں ہون پسینہ آیا تو تقریر سمجھو ہون شروع ہوئی ہے آئے سامنے والے تے چوپن بھی آئے کی بنے بجے دی ہون شروع ہوئی ہے تے دی ہینڈ بریک کون چھکے گا نہیں چھکنی کہ موڑے سبحان اللہ کیوں نہیں آدھے لگ رہا ہے ناندی چھکی پئی ہے تو جاگ کے باؤ جناب انشاءاللہ چاہ سنو بھی چاہ سو اللہ دے فضل دے نالا اسی گرامی قدر حضرات نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے جڑا نظریہ رکھنا نا سن لو سارے نبیوں دے بارے نبی ہوندہ ہے اور اگلی گل اے علم الکلام دا بڑا باریک مسئلہ ہے لیکن تو سا سمجھے ہے جدوں نبی اظہار نبوت فرماندہ ہے نا اس تو بعد جدوں اللہ فرماندہ بھی ہوں نما نبی آئے گا اسی اس بات دے قائل نہیں کہ اللہ نے انہاں دے کول نبوت انہوں کھو لئیے تے سلب نبوت دے اسی قائل کوئی نہیں ہائے 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 یہ سلب نبوت دا عقیدہ رکھنا ایک کفر ہے تسی آکھو کہ یار سلب نبوت دا مطلب کی اشارہ تو میں دے گیا یہ دا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس ویلے کوئی نما نبی آ جائے پہلے نبی کو اللہ کھو لیندہ جی میں کوئی جناب بہت بڑے عہدے تے ہوندہ ہے اے جی کون ہے جی وکیل ہے جی جج ہے جی اے ڈاکٹر ہے جی سرکاری عہدہ گیا وہ عام بندہ بن گیا نہیں نبی دا جڑا اظہار دا ٹائم ہوندہ بھامیوں 20 سال 30 یا 40 یا 50 ہے جس لئے نما نبی آ جاوے پہلا موڑ بھی نبی ہوندہ ہے لیکن ہن تعلیمات نمے دی چلے گی لیکن پہلے دا بھی عہدہ برقرار رہندا ہے سمجھ آ رہی ہے اسی سلب نبوت دے قائل ہے اے بڑی ڈوگی جائی گالے نو سمجھ لئی سو تو چاہ سا جاسی تو آنو بھی تو میں آکھیا جے سلب نبوت دے پہلے نبیاں واسطے اسی قائل نہیں ہاں تے مڑ ساڑھے نبی دی نبوت بھی تو ساڑھے نبی کو لیے آکھے جی تے میں آکھیا جدو نبوت ہے تے مڑ کانے نو کیوں مننی ہے بولتا صحیح سبحان اللہ مدینے جامیں کیوں جی حضرت جی اے میں لاہور گل کی تھی آصف شاہ ہوتے سی وہ ہن میری نہ تار چھیڑ دا پیا ہے وہ میں گالے بیان کی تھی نبی پاک دے جڑے بیٹے نا تین چھوٹی عمرے فوت ہو گئے بڑے نہیں ہوئے علماء نے وجہ لکھی کہ اگر بڑے ہو جاندے دو صورتاں سن یا تے اللہ انہاں نوں نبوت دیندا تے یا نہ دیندا اگر نہ دے تے شان گھٹیا پہلے نبیاں دے پتر بڑے ہوئے تے نبی بنے حبیب دے پتر بڑے ہوئے تے نبی نہیں بنے شان گھٹے فرمایا حبیب تیری شان بھی نہیں گھٹن دینی اچھا اگر بڑے ہوندے نبوت مل جاتی تے ختم نبوت دا تاج اگے جانا ہا فرمایا اسی تاج بھی اگے نہیں جان دینا تے میں اوتھے نقطہ بیان کیتا بھی یہ دا مطلب یہ نکلیا میرے نبی تو بعد میرے نبی دا پتر بھی ہوے نا تے او نبی نہیں بن سکدا تے جے میرے نبی تو بعد میرے نبی دا پتر نہیں بن سکے تے گھسیٹی دا پتر کیویں بن گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ او توجہ ہے سٹے تو 5-4 بندے مڑ 5 کلو دا سیر ہی لیندے پے اونچی بولو سبحان اللہ پیار دے نال جزاک اللہ چاس آ گئی ہے جی واہ بھائی واہ وہ بولو تا صحیح چاہ اللہ اکبر اللہ کریم سارے علماء مشائخ نو ڈیرہ عزتاں عطا فرمائے اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیاں دے بارے عقیدہ ہے او نبی نے او برحق نے او سچ نے اور سنو یہ بھی ساڑی ضروریات دے وچوں ہے کوئی بندہ کسے بھی نبی دی توہین کرے کافر ہو جائے گا ویکھو ساڑا دین کیڑا ستھرا ہے تے مڑ یہودیاں عیسائیاں نو چاہیدا ہے بھی اسی مسلمان ہو کے ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اسی پہلے کسی نبی دی توہین نہیں کردے تسی مڑ ساڈے نبی دے خاکے کیوں شائع کر دیو گوڑیو سمجھ آ رہی ہے اس واسطے تو انو پتہ ہی کوئی نہیں کہ دین مصطفیٰ دا حسن کتنا ہے سمجھ آ رہی ہے اچھا اگر یہ بھی سمجھ آ گئی تھی اگے آ جاؤ نبیاں دے بارے ساڈا عقیدہ میں تو انداز چھڑیا ہے ہن ذرا آ جوے آئے ساڑھے نبی دے بارے عقیدہ پہلو میں دسے دوبارہ سن لو ساڑھے نبی نبی بھی نے ساڑھے نبی آخری نبی بھی نے اے دو اکھریاں چیزاں نے نہیں میرا خیال ہے گھنٹہ ہو گیا قوم تھکی بیٹھی ہے ہاں جی یقین اللہ تے کرو ایک دی بول لینا تے چاستے اگے آمان آلی ہے نا نعرہ تکبیر آواز کمزوری نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت لجپال لجپال توجہ ہے بھرامدی کے کوئی نہیں اس بات نو سمجھ لو
ساڑھے نبی نبی بھی نے، ساڑھے نبی آخری نبی بھی نے، ساڑھے نبی سارے نبیاں تو افضل بھی نے، ساڑھے نبی تو بعد قیامت آ سکتی پر کوئی نواں نبی اے ہی نے ختم نبوت دا مفہوم اور تعریف، اور یہ ہے نظریہ، اے مائنڈ سیٹ، اے جے عقیدہ سمجھ آ رہی؟ ساڑھے نبی نبی بھی نے، آخری بھی نے، سب تو افضل بھی نے، تے ساڑھے نبی تو بعد قیامت آ سکتی پر کوئی نواں نبی، دیٹس اوکے۔ یہ ہے ختم نبوت کی تعریف۔ اور ایچے میں تھوڑا جیا دھوڑ پٹ لما انہاں دی آجے نے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، اسی آنے آئے تاج دار ختم نبوت زندہ باد۔ آخے اتاری صاحبے دے فرق کیا، میں کیا دھاندلی کر دینے لوگ، آخے کیویں میں کہ جڑا آتا نا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، وہ آتا نبی دا تاج ختم نبوت رہا، اے بھی زندہ ہے، نبی جڑے تخت بیٹھے ہو بھی زندہ ہے، پر وہ نبی دے بارے عقیدہ نہیں رکھتا۔ اما کیا زلیلہ جیدہ تاج بھی زندہ ہے، جیدہ تخت بھی زندہ ہے، سویا نبی آپ کی میں مردہ ہے، تینو امام احمد رضا دا نوکر پڑھنا پوسی، اے آکھنا پوسی، تو زندہ ہے واللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول ہم اللہ۔ کہتے ہیں میرے نبی کا تاج بھی زندہ ہے۔ اب بولو سنی یہاں چاہ کے بول گوڑے پھاد کے نہیں بانا، میرے نبی کا تخت بھی زندہ ہے، پر اللہ کی قسم ہے کس وجہ سے کہ میرا نبی خود زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھکیاں بیچ دے، چورن بیچ دے، اب بولو سبحان اللہ۔ دوبارہ سبحان اللہ تبھی ثواب ہوندہ جے پرچہ ہو گیا تو میں جال لئی سا، بولو سبحان اللہ ترہا۔ خدا کا آپ جس آستانے پہ بیٹھے ہیں یا تو بننے ہو چھوٹ جان دن، اے تھے پھانسیاں لے چھوٹ گئے، تو کیسا ہیں؟ واہ بھائی واہ، تو سائیاں دا ہو تا صحیح مدینے جامیں۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد گوڑے ہو، ساری حیاتی کھاندے ہو، منن واری موت پم دیئے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے۔ اس واسطے اپنے نام دے نال اج کر بریلوی بھی لکھیا کرو، تو انہوں پتہ لگ گئے بریلوی غیرت ہو سی تا کسے نو جواب دے سو نا، اے غیرت موک جاوے تو بندہ ساریاں اکھرانیاں تے منہ مریندا ہے، نہ بولو نہ بولو، یہ غیرت اپنے اندر برقرار رکھ بیٹھا۔ ہائے 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 ہائے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، کھان دے بھی احمد رضا بریلوی دے نامدان۔ ہاں میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت ہے، اعلیٰ حضرت کا تسلب ہے، اعلیٰ حضرت کا تسلب ہے، اعلیٰ حضرت کا تغلب ہے، اعلیٰ حضرت کا تسلط ہے۔ کوئی بندہ میں نے اپنی مسجد اور مدرسہ لفظ بریلوی تو بغیر رجسٹر کرا کے بھی کھا دے دے، جدو بھی فارم پور ہوندہ نا سب تو پہلے لکھ دینے کی نام ہے مسجد، مدینہ مسجد کتھے جی؟ سیواگ شریف۔ اچھا یہ جناب مسلک کیڑا جی؟ اہل سنت۔ وہ اگو آتے ہیں ایڈا کھانا ساڑھے کول ویلا پیا، اسے تے تیری دال گل نہیں ہے، اے 10 بھائی دیوبندی ہے یا بریلوی ہیں؟ اولے بندہ کہ نہیں میں نے چشتی لکھ، انہاں کہنا چشتی سے نسبت تینوں پیاری، ایتھے بریلوی لکھ۔ او تے کوئی کہ نہیں اتاری لکھ، انہاں کہنا چالو پرا اتاری نسبت تینوں پیاری، ایتھے تینوں بریلوی لکھ۔ اب اللہ سبحان بیٹھے ہو میرا پتر تھے دال تیری اعلیٰ حضرت نے گالنی ہے، تے جنہاں دا ویسے بیڑا گھر کو گیا انہوں کی پتا تیری دال کس نے گالنی ہے؟ امام احمد رضا تو نہ بھاجو ہے، امام احمد رضا غیرت دا نام ہے، مسلک اہل سنت دے متھے تے جڑا ٹکا ہے او دا نام بریلویت ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اور فیض رضا، یہ ہے ضروریات دین کے بارے میں۔ اب آ جائیے ضروریات اہل سنت پر، توجہ ہے پھر آمدی کوئی نہیں؟ افضلیت صدیق اکبر ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا، فرمایا افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ یہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، جملے دا وزن محسوس کر،
فرمایا یہ باب فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ چلو فضائل کی دنیا میں کبھی اس کی فضیلت کبھی اس کی فرمایا جو افضلیت مطلقہ ہے اس پر اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے، کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ تو فرماؤ نا، بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر، اگر بیٹھے ہو تو پھر اگلی گال بھی سنا لما۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہور کا عقیدہ ہے، نہیں بھائی جان، تینوں مغالطہ لگ گئے، دوبارہ پڑھ، یا پڑھے آئی تو وہ رافضیاں نو پڑھے آئی سنیاں نو پڑھ، بولو تا صحیح چاہ، یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ اجماعی عقیدہ ہے، اجماع اس پر، جمہور نہیں ہے۔ سمجھ؟ جی 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 بالکل بالکل، جمعے کا خطبہ بعض ہمارے جو نقش بندی ہیں وہ تو سوٹا ہاتھ ہی رکھ دیں، آدھنے جی نے صدیق پاک نو افضل نہ سمجھا۔ کتھے بیٹھے ہو جناب؟ تو کتو صدیق پاک نو باہر کڈو گے؟ صدیق تو اللہ دی قسم نہیں نکلدا، تو ہن تے روزے دے وچ نال پیا، یہ تو نہیں نکلدا۔ اچھا اگر اے سمجھ آ گیا ہے، اگلی بات بھی سمجھے ذرا، صرف یہ نہیں، ضروریات اہل سنت وچوں ایک اور مسئلہ بھی ہے، جاگ دے بیٹھے تو سناما چاہ۔ افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ اس پر قائم رہنا۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سمجھ آئی؟ علامہ ابن حجر نے تو تک لکھیا وہی ترتیب خلافت ہے، وہی ترتیب فضیلت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ای جڑی بعض علماء نے آکھے، بعض اے ہے جمہور دی گل ایتھے آ، اور اگرچہ صرف علماء واسطے، لیکن میں دہرا دینا، وہ آدھے نے کہ اگر حضرت عثمان اور حضرت علی دی گل ہے تو بعضاں نے آکھیا ہے کہ حضرت علی عثمان تو افضل ہیں، اور اس بات نو کسی نے بھی انکار نہیں کیتا، لیکن ان عقدہ بین اہل سنت والجماع، وہ آدھے نے کہ اے بات منعقد ہو گئی اہل سنت والجماعت دے نزدیک، ان ترتیبہم، کہ انہاں دی جڑی ترتیب فی الفضل فضیلت علی کا ترتیبہم فی الخلافہ، یہ علامہ ابن حجر نے بات لکھی ہے، فرمائی نہ چواں دی جڑی ترتیب خلافت ہے وہ ترتیب فضیلت، سمجھ آ رہی؟ لیکن ایک قول جڑا حضرت علی دے بارے اور عثمان دے بارے امت وان دسیا ہے، لیکن شیخین دے بارے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، انہاں دے تو فضیلت نہیں تو دے سکتے، اے ضروریات اہل سنت دے وچوں ہیں، اور جیڑا اے دا منکر ہوئے وہ ساڈا پیر نہیں، وہ ساڈا مولی نہیں، ساڈا نعت خان نہیں، ساڈے سڑے تے نہیں آ سکدا۔ سیان کیڑا ہے؟ اوے آئے دے تو سیان کیڑا ہے؟ توجہ ہے؟ ہاں یہ حضرت میری تار چھیڑ رہے ہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں تفصیلی جو اہل سنت میں مشہور ہے نا، وہ یہی ہے کہ جو یہ کہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سب سے افضل ہیں، اور وہ سنی نہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا وہ سنی، آپ نے پورے لفظ لکھے ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، وہ جدو بد عقیدہ تو پیچھے نماز تو ہوندی ہی نہیں نا، بیٹھے ہو بولو تو صحیح نا۔ ہاں جی، اور ایتھے دوسری بات بھی سن لو، صحابہ کرام علیہم رضوان دے آپس جڑے معاملات ہیں بتقاضۂ بشریت اجتہادی خطا دے طور تے، انہاں دے مسئلے انادی نہیں، اجتہادی مسئلے، انہاں نو عوام دے سامنے بیان کرنا ضروریات اہل سنت دے مسئلہ حرام ہے، نہیں بیان کر سکتے، کیوں بیان کر دے ہو؟ ہائے 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 اے حرام ہے، ہوئے زندہ آباد، ہائے 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 ہائے، تو سب بول لو، نہیں تو میں اپنے بھائی جانوں کو سوٹا بھی نال لئی بدے دیتے، چاس بڑی ہونی میں تو دستا پی عقیدہ کھڑا ہوئے نا تو مڑ چاس تے تاں ہوں دی ہے نا، تو سا تو مجددی نقش بندی ہو نا، 3 مرتبہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے، جیڑا انہاں مسئلے نو سٹے جانتے ہوا دے وے کدی سنی نہیں ہو سکدا، وہ دا مقصد ہی کچھ ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے کتابت میں مسئلہ علماء نے فیصلہ کر، میں تمہیں ایک مثال دے دینا، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ جنگ ہوئی، حق تے مولا علی، لیکن حضرت امیر معاویہ نے گاڑ نہ کٹیں، برا بھلا نہ آکھیں، جیڑا آکھے گا
جہنم دے کتیاں دے وچوں کتا ہے. اور اے جڑی میں گل بیان کردا حضرت امیر معاویہ دا دشمن جہنم دے کتیاں چوں کتا ہے، اے مجدد پاک دے ہتھاں دا لکھیا ہے نسخہ اج بھی اس آستانے تے موجود ہے. ہووے تینوں میں بعد دوائی لے کے دے ساچا. او سبحان اللہ تے آکھنا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ایدے دیکھو تانوں اج یہ مسئلہ سمجھاواں. علماء نے لفظ پتہ کی لکھیا ہے؟ مشاجرات اہل مشاجرات صحابہ. مشاجرہ کے نوادن یہ شجرہ چو نکلا ہے. شجرہ شجر تو شجر درخت نوادن. آج یہ مسئلہ ہی سمجھائی جاواں. اے خواجہ غلام حسن سواگ دا خاص فیض ہی لے جا. مشاجرات صحابہ دا مطلب ہوندا ہے درخت ایک ہے، شاخاں کچھ این ہو گئیاں تو کچھ این ہو گئیاں. میری جی گل نہیں نہ سمجھے، میں تانوں دسنا. صحابہ کرام دے وچ اگر کوئی اختلاف ہوئے نا بتقاضا حضور نے پہلے فرمایا، سیدی اعلیٰ حضرت نے فتح ورد لکھیا ہے، فرمایا میرے تو بعد میرے صحابہ دے کچھ مسئلے ہونے نے لیکن تساں وچ منہ نہیں گھتنا. کیوں؟ فرمایا انہوں اللہ نے اس تو معاف کر دیتا جو میرے ہیں، تساں وچ پایا گیا تہاڈا رڑا نکل جانا ہے، بچ جا. او میرے نے تے تو نام دا بن. اب بولو تو صحیح چا سبحان اللہ سیری ہلائی جاندے ہو. یہ اعلیٰ حضرت نے فتح ورد روایت لکھی ہے آپ نے. او بولو تو صحیح چا سامنے والے ہو. مشاجرے دا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ایک درخت لگایا، باغ لایا، ایک درخت لایا، او دے تے جناب شاخاں لگ گئیاں، وہ وڈا ہو گیا سبحان اللہ. لیکن ایک شاخ نکلی وہ این چلی گئی، ایک این چلی گئی. تعلق دعاں دا شاخ دے نال. مشاجرات صحابہ نو سمجھن دی کوشش کرو. صحابہ کرام دے دل صاف ہن، انہاں دا کوئی مسئلہ بنیا بھی ہے نا، وہ ایک رائے ہوندی ہے، ایک دی رائے انج گئی ایک دی انج گئی. وہ الگ بات ہے، علماء نے فیصلہ کیتا ہے لیکن عوام دے سامنے تسی یہ بیان نہیں کر سکتے. یہ حرام ہے. تیرا ماں پیو لڑ پوے کہ دی چوکیں کھلو کے ماں پیو دے خلاف بولے ہیں. آدھا نہیں بولیندا میرے بزرگن وڈ کے مرنے. یہ تیرے گھر دے بزرگن تیرے سامنے لڑیں، تینوں پتہ ہے کہ دا قصور ہے؟ نہ گاڑ کرنا ہے، نہ لتر مرے نہ نفرت کرے نہ ہے. صحابہ تے اسلام دے بزرگن انہاں دے خلاف گلاں کیوں کرنا ہے؟ دسنا بھائینو. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اور یہ جڑا مشاجرہ لفظ ہے اینو سمجھ لو. مشاجرہ شجرہ درخت نام دا ایک ہے، جڑی نام دی ایک ہے، بس وہ شاخ نکلی ایک انج ہو گئی ایک انج ہو گئی. تعلق تو دعاں دا حضور دے نال ہے. تے جدو دعاں دا حضور دے نال ہے نا تے پھر تینوں چپ کر کے رہنا چاہیے. شاخاں جانن تے حضور جانن، تو چپ رہ. وڈا آ گیا 1400 سالاں تو بعد فیلاں پاٹ کے میں فیصلہ کرے ساں. تینوں چاچیاں زمین دتی نہیں، توں فیصلے کرن آ گیا. مر رہے ہیں. ڈھلے پائے بیٹھے ہو، ڈھلے پائے بیٹھے ہو. اس مشاجرے کو سمجھ لو. سمجھ آ گئی ہے؟ رہ گئی بات صحابہ اور اہل بیت دی. قرآن دعا دیاں شانن. آپ کو اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ترجمہ سنی، فرمایا او میں تھے راضی میں تھے. تمام علماء نے لکھیا، تمام علماء نے. آل سنت تو علاوہ مکتبہ فکر دے مولویوں نے پڑھ لا، انہاں بھی لکھا ہے اس تو مراد سارے صحابی ہیں. اللہ فرماندا میں سارے صحابیاں تے راضی ہیں، سارے صحابی میرے اوتے راضی ہیں. تو میں کہ جنہاں دے اوتے اللہ راضی ہے بندے تو راضی کیوں نہیں ہوندا؟ میں دس تے صحیح نظر آ. صدقے جاواں تیری چوپ تو. واہ بھائی واہ. ہن 12 وجدے پینے دا مطلب ہے کہ گھڑی تے وج جاون ٹھیک ہے، منہ تے نہ وجن تے چنگی گل ہے. ہاں چلو میں گل مکا دینا لیکن بولتا صحیح سبحان اللہ. سٹے سکوٹی والیا نہیں تے نال دا ہلائی جانا. علامہ صاحب کیڑے محبت نہ بولیندے تے تو کیوں نہیں بولیندا پیا یار؟ ناراض تا نہیں ہویا؟ ہوں مڑ چوب میں ویکھی متے نل کی یہ دن حضور سارے ترکڑے ہو جاندے نا. جی بیٹھے بیٹھے روے. آ جڑی میں گل سمجھاندا پیا نوں سمجھ درا. اور اہل بیت دے بارے بلکہ صحابہ دے بارے وکلم وعد اللہ الحسنى. فرما سارے کول دے وچ آ گئے. اچھا منطق پڑھنا، ایک ہوندی ہے کلی، ایک ہوندی ہے جزئی. او کلی دے وچ سارے آ جاندے. اے میں کہ کلی نہیں کول لے جو تو نہیں نہ کیتی یار. ایک جھٹکے جے مولا مدد ہے کول لے. اس کول چکی میں حضرت امیر معاویہ نو کڈ دے. او نو کڈدا کڈدا تو آپ ہی کدی ہور جا پمنا ہے. سب کے سب جنتی. اور بعض کہتے او سب سے آپ کو جنتی کہہ دیا، کہیں غلطی تو نہیں ہو جائے گی؟ میں کہ جناب آپ خود غلطی ہیں. آپ کو غلطی اس لیے لگتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے صحاح کی حدیث ہے. میں دونوں پڑھ دے. طوبی لمن رآنی وآمن بی ورآ من رآنی وآمن بی او کما قال علیہ السلام وفی روایت لم تمسہ النار وفی روایت لا تمسہ النار من رآنی وآمن بی ورآ من رآنی وآمن بی او کما قال علیہ السلام. یہ صحاح میں موجود ہے. معتبر ترین صحیح سند صحیح متن روایت.
آپ آکو گے ترجمہ تا سنا تو میں کہا ترجمہ نہ بھی سنا ما تو علماء دی خوشی تو اندر سی بھی کوئی گل ہو گئی ہے. ادھر دیکھو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. فرمایا جنت کی بشارت ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا. تو جو حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھے کون ہوتا ہے؟ کہندا صحابی. تو میں کہا جنت دی بشارت ہو کہ مطلب ہے کہ جڑا صحابی ہو جنتی ہے. میں کہوں چانن ہویا ہی. لیکن اگر آپ اتاری کی بات سنیں نا تو صرف جنتی صحابی نہیں ہے, تابی بھی جنتی ہے. اس نقطے نو سمجھیا ہے ذرا سارے حضرات. لوگ اجے صحابی سارے جنتی نہیں مندے, حدیث آتی ہے تابی بھی سارے جنتی نے. حالانکہ ساڈے علماء فرماتے ہیں کہ جڑا تابی ہے نا, تابی صحابی جڑا ہے جس تے صحابیت دا اطلاق ہے وہ جنتی ہے. لیکن جڑا تابعی ہے نا او دا سکہ, او دا عمل, او دا عقیدہ, وہ سارا کچھ ویکھیا جائے گا. یہ ساڑی اہل سنت نے وانڈی ویکھ, لیکن ساڑی روایت نو ویکھ. صحابی بھی جنتی تے جڑا صحابی نو ویکھے او بھی. ہائے ہائے, اے جڑا حضرت عطار نے نعرہ لایا ہے نا بالکل قرآن دے مطابق ہے. ہر صحابی ہے نبی. بس جس کا جی آپ اے حضور اے تو ہوں بہت لمحہ کام ہوندہ پہ 12 وجے پہ اتھے علماء بیٹھن تو بنو بڑی چس آ رہی ہے اور پورے کرنٹ والے بیلی بیٹھن. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جی کرنٹ والا الحمدللہ. حضور آج ذرا نعرہ لباؤ چاہیے, آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ ہے. تو جدو گل لائی اہل بیت دی, پیر صاحب ایک ذمہ داری لائیے, پتہ نہیں میں اتھو تائیں اپنا یا نہ اپنا, لیکن جڑی گل دی ترتیب چل رہی ہے انہوں سنو ذرا. صحابہ دی گل آئی تے جنتی, اللہ راضی. اہل بیت دی گل آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. توجہ فرماؤ. فرمایا اللہ نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست, آلودگی, گندگی کو دور رکھے. ہوں جی میں گل کروں ذرا دھیان دے نال سنیا ہے. اہل بیت دی گل آ گئی ہے, ذرا ترکڑے ہو کے انہیں سمجھو بھی تقریر ہوں مڈو شروع ہوندی پئی نے. میں تو دسدا پیا. توجہ ہے, اس واسطے ذرا دھیان رکھنا ہی نے. بس اوقات ہوندا جڑا صحابہ دی گل کرے نہیں یہ اہل بیت سے جلتا ہے. میں کیا واہ ہیں ایران دی لومڑی, تینوں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے ہیں باری بلیا. ایدے آ تینوں دساں سنی اہل بیت نہ کیویں پیار کر دین. علماء نے بڑی سونی گل لکھی, وہ فرماندے نے اس آیت نے سارے مسئلے حل کر دیتے. آج تو ویکھو نا کئی بندے اہل بیت دے نال پیار نہیں کردے. سمجھ آ رہی, اہل بیت دے نال پیار نہیں کردے. پتہ کیوں نہیں کردے؟ ٹینشن نہ لیا کرو, ٹینشن نہ لیا کرو. او دی وجہ ہے گندیاں شیواں اہل بیت دے نیڑے نہیں جا سکدی. اللہ نے ہر گندی شے نو دور کر دیتا ہویا ہے. سمجھ آ رہی. اور ہن ہی آستان والے شاہ والا شریف دے شہزادے بیٹھن, مینوں ایک کتاب دتی ہے تو میں او پورا گھنٹہ پڑھدا نا, مینوں چس بڑی آئی ہے. حضرت پیر سواگ لاجپال رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دے آپ قدم وچ بیٹھے ہیں, آپ دی علم دوستی اور سادات دوستی دا یہ معیار آئی. فرمایا ساڈے کول آیا عالم بھی خالی نہ جاوے تو سید بھی خالی نہ جاوے. اتنا پیار کر دے ہن. آج بھی اے آستانہ پاک اور انہاں دے متعلقین و متوسلین اور جملہ محبین اور ساڈے ورگے فقیر ساڈے سامنے سید آ جاوے اسی دے ہاتھ چومنے آئے. میں ویکھیا اے پیر آصف شاہ بیٹھا, عمر تھوڑی نہیں لیکن اے دے باوجود میں اپنی اکھیں ویکھیا ہے صاحبزادہ صاحب نے آ کے ہاتھ چومے نے. میں کیا پیر سواگ دا خون اصلی ہی سمجھ آؤں دی بھئی ہے. اس آستانے تے جڑا ادب دا معیار ہے, تسی ویکھو آستان والی پیر بارو شریف والے نو, شاہ والا شریف والے نو, اور جتنے مرشد آباد والے دیگر جتنے کمبو شریف جتھے ویکھو جیڑا آندا ہے انہاں دا ادب کردا ہے. میں آکھیا جی انہاں دا اتنا ادب ہے, انہاں دیاں کتاباں انہاں دا کردار ویکھ لے سیداں دا کتنا ادب کردے ہون گے تو سوچ بھی نہیں سکدا. ہاں ایک گل میں تانوں دساں, اے گل بڑی ضروری ہے. پتہ ہے اسی کیڑے سید دا ادب کرنے آئے؟ نہ اسی داڑھی وینے آئے,
نہ پگڑی وینے آئے، نہ ڈگری وینے آئے، نہ عہدہ وینے آئے، نہ گڈی وینے آئے، نہ شہر وینے آئے، نہ جبہ وینے آئے، نہ کبہ وینے آئے، نہ علم وینے آئے، نہ عبادت وینے آئے. اسی ہر سید ادب کرنے آئے، ایک صرف وینے آئے بے کدائی نبی پاک دے صحابیاں نو غلط تے نہیں کہہ رہا. اے گل ہے جنوں سمجھ آ گئی ہو سبحان اللہ کہہ چھڑے. درباری مولوی مر جاسی پرا مسئلہ نہ بیان کرے سی. آج اہل سنت دا مسئلہ یہ ہے حضرو کئی مولوی دیکھے ہو سادات دے دشمنان نہیں گوڑیا. اصل مسئلہ ہے اسی ہر اس بندے نو چھڑ دیاں گے جڑا نبی دے صحابہ نو چھڑ گیا. کیوں؟ سارے زمانے دے کتب غوث اکٹھے ہو جان او تلے نے نبی دا صحابی اونچا ہے. اسی نبی دے صحابہ نو نہیں چھڑ سکتے جیڑا جیڑا انہاں دا غلام ہے. اسی نبی دی اہل بیت نو نہیں چھڑ سکتے جیڑا جیڑا انہاں دا غلام ہے. اسی او دے نوکر ہیں. دسو بھئی ہاتھ چاہ کے نوکر ہو. بے شک اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت نے تے کمال کر دیا. آپ نے فرمایا جڑے 4 5 9 10 11 12 14 تے بریکہ لا دین دے ہو. فرمایا نہیں سادات کے بارے میں یہ نظریہ رکھو تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. اے نظریہ اہل سنت دا ہے. مسئلہ آج کل اے مولی بیان نہ کرے سی درباری انواق صرف آج کل جنہاں شک پا دیتا نا انہاں نو چاہیے کہ اپنے بزرگاں نو پڑھ لین. تواڈے بزرگاں سارے لکھیا ہے نبی پاک دے کسے صحابی دا دشمن نہیں بننا اور نبی پاک دے کسے اہل بیت دے فرد دا دشمن نہیں بننا. دسو بھی کوئی پیر ہوئے کوئی مولوی ہوئے کوئی شاہ ہوئے اگر تو اہل بیت دا دشمن ہے ساڈا تیرے نال کوئی تعلق نہیں. میری ویڈیو بن دی پئی ہے میں مر کے خدا نو جان دینی اور میں ذمہ دار آستانے تے بیٹھا. اگر تو مولوی ہے پیر ہے شاہ ہے تو کچھ بھی ہیں. اگر تو نبی دے صحابہ دا دشمن ہے حضرت امیر معاویہ دا دشمن ہے یا ابو سفیان دا یا کسی ایک دا ساڈا تیرا تعلق ہی کوئی نہیں. یا کیونکہ مینوں باب خادم دی گل بڑی چیتے آندی ہے ایتھے. باب خادم نے آکھیا اوے صحابیوں نے جڑے تواڈے نانے دے وفادار نے تانوں کس نے شک وچ پا دتا. اج تو اے سال 2 3 4 تو پہلے 1400 سال دے سید کدی صحابہ دے مخالف نہیں بنے. تسی کیوں بڑے ہو؟ اپنے بڑیاں دے پیچھے چلو نبی دے وفاداراں دے بن جاؤ. اسی تواڈیاں جُتیاں چوک کے سر تے رکھن تے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ ہے بھائی صاحب حضرات دی سبحان اللہ فرمائیں گے آپ پیار سے جزاک اللہ خیر واسن الجزا. بھائی یہ مسئلہ ہے نہ کوئی اہل بیت کو کچھ کہے خبردار اور نہ کوئی صحابہ کو کچھ کہی خبردار نہیں کہنے دیں گے ہم کسی ایک کو بھی. کمال علی گل ہے تینوں باقی ساریاں نظر آندیاں نے تینوں یہ نہیں نظر آندا صحابہ کرام دے خلاف کیا کیا بک بک کیتی جا رہی ہے. تینوں پوچھنا والا کوئی نہیں. تو چپ بیٹھا ہے نہیں جی پیر ہوندا ہے او پیر اینوں 7 قتل معاف نے. ہن نہیں تسا بولنا ہن نہیں تسا بولنا. کمال والی بات ہے پوچھنے والا کوئی نہیں. اے ساڈا اسی یہ پوچھنے ہیں اس واسطے اے خارجی ہو گیا کوئی نہیں. میں کہ ایک باری تو تیری مون کے جاساں تو موڑ تو ڈٹھی جاسی جڑی بھی ہو سی نے. یہ کیڑا تماشا بنایا ہوا ہے جناب. سارے آج جتنے بیٹھے ہو اپنے دلوں دا جائزہ لینا ہے. نبی پاک دی اہل بیت دا پیار ہے. سجے کھبے ویکھو جے دا ہاتھ تلے نا ویکھو بھی یہ کون ہے. اہل بیت دا پیار ہے سبحان اللہ. اے دے چ رتی برابر کمی نہ پئی آوے. دوسری بات نبی پاک دے سب صحابیاں دا پیار ہے رتی برابر کمی نہ آوے. جس لئے آئے تیرا ٹمپریچر پورا رہا تو پکا ٹھکا سننی رہ جا سکتا. اور میرا پیغام ہے آپ کے لیے جو بھی مولوی اور پیر دیکھیں کہ اس کی تقریر سن کے صحابہ یا اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں کوئی غلط بات وہ کرتا ہے اور اس کو سمجھایا مانتا نہیں ہے انہوں چھڑ دے. چونکہ وہ تو آپ ہی فارغ ہو گیا ہے انہیں تے آپ اگے نہیں جانا تینوں کدے لے کے جائے گا. سمجھ آ رہی؟ ہم تو ڈوبے ہیں سنم پر تیرا بھی راہ لائے جیسا. اس واسطے بچ جاؤ ایسوں سے. کوئی نبی پاک کے ایک صحابی کا گستاخ ہمیں کبھی بھی برداشت اور نبی پاک کی اہل بیت کا کوئی ایک گستاخ ہو ہمیں برداشت. یہ ہے اس آستانے کا پیغام اور یہ ہے اہل سنت کا پیغام. اور ادھے دیکھ لو اے میں ہاتھ جوڑی بیٹھے ہی نے ادب والے اور محبت والے بن جاؤ خیر ہی خیر ہو جائے گی. اور آپس دیاں اہل سنت دے اندرونی اختلافات نے آج اتھو تائی آ گیا کہ روافظ نچ دے پین تے خوارج نچ دے پین. یہ نچن بند کرو تے سارے اتحاد والے پاسے آؤ. کوئی بندہ اپنے تو وڈے کسی ہستی نو کو گل نہ کرے. سمجھ آ رہی؟ سارے نو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہے.
اور جس ویلے کردار ادا ہو جائے گا انشاءاللہ ہر طرف بہار آ جائے گی. اللہ تعالیٰ میرے وطن پاکستان کو سلامت رکھے اور جتنے فتنہ پرور لوگ ان اللہ انہاں دا رڑا کڈے اور جتنے لوگ احساس تاندنے نال وابستہ ہو اللہ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے. اگر میری زبانی چو کوئی غلط کلمہ نکلے میں اپنے رب کو معافی منگنا. کلمات ٹھیک ہن تے میرا رب قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. واخر دعوانا آپ اسی وقت تشریف رکھیں. بہ جاؤ حضرت صاحب دعا کریں سے اس تو بعد انشاءاللہ ختم. بہ جاؤ دعا فرما دعا لے کے جاؤ. دعا حضرت صاحب دعا فرما. آمین 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 آمین. ایسے ہی نا جواب بھی سوچے مائک تیری ہونے چاہیے. ایک کیا ہے آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب دا کو سلامت رکھے. خداوند کریم ایسے علماء حق انہاں دا سایہ سارے سرت تادیر آباد و شاد فرمان. اور خداوند کریم کو دعا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت اور تمام اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی عقائد کو اکٹھا کرے اور خداوند کریم ہمیشہ مسلک حقہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے اور خداوند کریم کامیابی کامرانی عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ جتنے بھی لوگ اس خانقاہ تے آئے ہوئے اور لنگر کھادا وے اور اس محفل شامل ہوئے اللہ تعالیٰ تمام دیاساں مراداں پوریاں فرمائے. حضرت پیر سیواگ دا فیضان عطا کرنے اور خداوند کریم سکوں مرد دم تک حضور دی آل دا حضور دے اصحاب دا غلام رکھے. اللہ تعالیٰ سکوں شہید صدیقین تمام دا غلام رکھے اور خداوند کریم مرد دم تک ایمان دی سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی سارے خانقاہ ماہین سارے مسلک دیاں اللہ تعالیٰ تمام کو جڑے کوئی رفضی چن کوئی خارجیت مبتلا اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت عطا فرمائے. خداوند کریم کو دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان اور ہندوستان دے اندر جڑا ایک خطہ ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اعلیٰ حضرت نظریات اللہ تعالیٰ دا قیامت آباد و شاد رکھے اور خداوند کریم سب کو دین واسطے استقامت عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. خداوند کریم تو سب کو آباد و شاد رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ. ماشاءاللہ حضرت عظیم کار خطاب سماعت فرمایا. حضرت صاحب نے دعا فرمائی کیونکہ حضرت صاحب نے